اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سلیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے اسٹارٹ کرنا نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ مہندی کی خوشبو سے سانسوں پہ چھا جائے، آ جانے من ہم آئے، تجھ کو لینے نذرانہ، دل کا دینے ہم تیرے، ہو جائیں گے یہی ہے لگن۔ نیچے سے آتی گانے شور و کہکو کی آوازوں سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے زرہان افندی نے غصے اور بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے اپنے کمرے کی کھڑکی زوردار طریقے سے بند کی کہ ایک لمحے کو کمرے کی ہر شے اپنی جگہ لرز کر رہ گئی۔ مگر شاید یہ کمرہ اور اس میں موجود ہر چیز اپنے مکین کی تندی کی عادی تھی، تبھی تو اب تک اپنی اپنی جگہ پر قائم تھی۔ زرہان افندی راکنگ چیئر پر بیٹھا سامنے کہیں دور خلاؤں میں گھور رہا تھا۔ ہیزل براؤن آنکھوں کے لال ڈورے، سختی سے بھنچے لب اور تنی ہوئی رگیں اس کے ضبط کی گواہ تھی۔ حالانکہ ضبط اور صبر تو ایسی خصوصیات تھی جس کی شخصیت کا خاصہ ہرگز نہ تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ضبط اور صبر کرنے والوں کو بزدل گردانتے، لیکن یہ مات جس نے کچھ اپنی ذات کے الزام اور کچھ بے خبری کے ہاتھوں زندگی سے ابکے کھائی، اس نے زرہان افندی کو یہ سچائی بہت اچھے طریقے سے باور کروا دی کہ چاہے جو بھی ہو مگر ضبط اور صبر کرنے والے کم از کم بزدل نہیں ہوتے، کیونکہ ضبط اور صبر کرنے کے لیے بہت بڑا جگرا اور چٹانوں جیسا حوصلہ درکار ہوتا ہے۔ اچھا جی۔ حسن افندی نے آج سے 26 سال قبل اپنی کزن سائرہ سے اس وقت دوسری شادی کی، جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی چہیتی بیوی نے تنہا اور ان کے 1 سالہ بیٹے سنان کو اچانک تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ عارفہ بیگم کی اچانک موت ننھے سے بچے اور بزنس کی ذمہ داری نے حقیقتاً انہیں بوکھلا کر رکھ دیا۔ گھر الگ، نوکروں کے رحم و کرم پر آ پڑا تھا زندگی۔ ان کے لیے اتنی مشکل ہرگز نہ ہو جاتی اگر ان کے اپنے ماں باپ زندہ ہوتے یا کوئی بہن بھائی ہوتا۔ دوسری طرف عارفہ بیگم بھی اپنی والدہ کی اکلوتی اولاد تھی، اور ان کی والدہ جو کہ پہلی ہارٹ پیشنٹ تھی، بیٹی کی اچانک اور جواں سال موت سے نڈھال ہو کر بالکل ہی بستر کی ہو کر رہ گئی۔ ایسے میں حسن صاحب کے ماموں نے انہیں عقدِ ثانی کا مشورہ دیا اور ساتھ ہی ان کی خالہ زاد بہن سائرہ کا حوالہ بھی، تو انہوں نے کچھ زیادہ پس و پیش سے کام نہ لیا، اور یوں سائرہ بیگم اپنی تمام فطری اچھائیوں اور رحم دلی کے ساتھ حسن ولا میں بیگم حسن کی حیثیت سے آ گئی، اور آتے ہی احسن طریقے سے سنان سمیت پورے حسن ولا کی ذمہ داریاں نبھائیں کہ حسن صاحب دل کی گہرائیوں سے ان کی اچھائی کا متعارف ہو گئے۔ ان کی ان نیکیوں کا صلہ اللہ تعالیٰ نے بھی بہت جلد ان کو زرہان کی صورت میں دے دیا۔ زرہان کی پیدائش کے بعد حسن صاحب کے دل میں یہ خیال ضرور آیا کہ کہیں اب سائرہ بیگم اپنی اولاد پا کر سنان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر جائیں، مگر حسن صاحب کے ایسے خیالات اس وقت دھواں بن کر اڑ گئے جب سائرہ بیگم نے سنان کو زرہان کی تمام تر مصروفیت کے باوجود پہلے سے بڑھ کر پیار اور توجہ دی کہ وہ اب اسکول جانے کے لائق ہونے والا تھا اور سیکھنے کی عمر سے گزر رہا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور سو وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ حسن صاحب اپنے 2 بیٹوں اور سائرہ جیسی اچھی اور نیک سیرت بیوی کے ساتھ ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل زندگی گزار رہے تھے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر جو وقت گزرتا گیا ان دونوں بچے بڑے ہوتے گئے، سائرہ بیگم اور پھر حسن صاحب یہ بات محسوس کیے بنا نہ رہ سکے کہ دونوں بیٹوں میں آپس میں وہ رفتگی اور پیار و محبت مفقود ہے جو کہ عام طور پر بھائیوں میں پایا جاتا ہے۔ بظاہر ان کے رویے ایک دوسرے کے ساتھ نارمل ہی تھے، اور کوئی ایسی بات قابل گرفت بات بھی نہ تھی کہ جس پر انہیں ٹوکا جاتا، مگر ایک اندیکھی خلیج بہرحال دونوں کے درمیان موجود تھی، جسے اب ان کے والدین بھی محسوس کرنے لگے تھے۔ سائرہ بیگم یہ سوچ سوچ کر پریشان رہنے لگی کہ ان سے کہاں کوتاہی ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کے دونوں بچے ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ ان کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے حسن صاحب نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ابھی دونوں کم عمر ہیں، جو بڑے اور سمجھدار ہوں گے خود ہی ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے، اور پھر بلا ناخن سے بھی گوشت جدا ہوا ہے۔ بچوں کو بھی حسن صاحب وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہتے تھے، مگر سائرہ بیگم ماں تھی اور اپنے بچوں کو زیادہ بہتر سمجھتی تھی۔ وہ یہ جان گئی کہ ان کی اور حسن کی تمام تر کوششوں کے باوجود ان کے دونوں بیٹے ندی کے 2 کناروں کی طرح بنتے جا رہے ہیں، جو ہمیشہ ساتھ ساتھ تو چلتے مگر کبھی مل نہیں پاتے۔ جی تو ینگ مین، آپ نے آفس کب سے جوائن کرنا ہے؟ حسن نے اخبار رکھتے ہوئے ناشتہ کرتے سنان سے دریافت کیا۔ پلیز پاپا آپ ہیں نا، وہ میں ابھی اتنی جلدی بزنس کے جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ سنان بیڈ پر مکھن لگاتا لاپرواہی سے گویا ہوا۔ اور میں جو ایک عرصے سے ان جھمیلوں کو اکیلے ہینڈل کر رہا ہوں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے برخوردار؟ حسن صاحب نے مسکراتے ہوئے دوبارہ سوال کیا تو سنان لاڈ سے بولا، پاپا آپ تو پاپا دی گریٹ ہے نا، بھلا آپ کا اور میرا کیا مقابلہ؟ مائی سن، آپ یہ بٹر صرف بریڈ پر ہی لگائیں تو اچھا ہے، اور رہا آفس کا سوال تو کل صبح آپ مجھے اچھے بچوں کی طرح ریڈی نظر آئیں۔ مگر پاپا نو اگر مگر، حسن صاحب نے ناشتہ کرتے ہوئے بات ختم کی تو سائرہ بیگم چائے میں چینی ملاتے ہوئے بولی، بیٹا اب جب کہ تمہارا MBA بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آج کل تم بالکل فارغ بھی، تو پھر اپنے پاپا کو جوائن کرنے میں کیا حرج ہے، جبکہ جلدی اب دیر تم کو یہی کرنا ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے ماما، مگر میں چاہ رہا تھا کہ بزنس سے ریلیٹڈ چند ایک کورسز پہلے کر لوں۔ سنان نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا تو حسن صاحب چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے بولے، بیٹا میرے خیال میں پہلے MA اکنامکس اور اب MBA از مور دین انف فار یو، اور سچ یہ ہے کہ ناؤ آئی ریئلی نیڈ یور ہیلپ۔ میں اب اکیلے اتنا بڑا بزنس سنبھالتے سنبھالتے تھکنے لگا۔ اوکے پاپا، اگر یہی آپ کی خواہش ہے تو آئی ایم ود یو۔
सनान टेबल से उठते हुए बोला तो सायरा बेगम इसे डाइनिंग रूम से निकलते देखकर हसन साहब से गोए हुई, हसन आप जरा जरहान को भी कुछ समझाएं। इसे क्या समझाऊं भाई, वो तो अभी पढ़ रहा है। पढ़ तो वो रहा है, मगर क्या आपने ये बात नोट की कि इसकी रूटीन क्या बनती जा रही है। मजाल है जो यूनिवर्सिटी से वापस आकर 1 मिनट भी वो लड़का घर पे टिके। जब पूछा तो दोस्त के साथ जा रहा हूँ, दोस्तों से फुर्सत मिलती है तो जिम खाने में जा घुसते हैं साथ जाते, वहाँ से वापसी होती है तो वो होते हैं और इनका कमरा। मुझे समझ नहीं आता कि इस लड़के को कैसे और किस ज़ुबान में समझाऊँ। मैं इसकी वजह से हकीकतन बहुत परेशान हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं आज रात ही इसकी क्लास लेता हूँ। हसन साहब नैपकिन से मुंह साफ करते हुए बोले तो सायरा बेगम एक गहरी सांस लेकर अपनी ठंडी होती चाय की तरफ मतवज्जो हो गए। आहो तो चाह पी लो, होना पीने पड़ेगा ये नहीं बढ़िया गया थे हसन साहब बोलो। हेलो एवरीबॉडी, असद ने मोबाइल और किचन टेबल पर रखते हुए इन चारों को कैंटीन में ज्वाइन किया तो जरहान ने से घूरते हुए पूछा, कहाँ गायब थे सुबह से, डिपार्टमेंट जाना। असद ने शोखी से जवाब दिया तो वो चिढ़ते हुए कहने लगा, डोंट टेल मी कि तुम सुबह सिर्फ इस फरहीन के पीछे इंग्लिश डिपार्टमेंट में ख्वार हो रहे थे। सिर्फ ख्वार नहीं बल्कि जलीलो ख्वार हो रहे थे, क्योंकि वो मैडम अभी तक इन्हें देखकर मुंह बनाती और आंखें घुमाती हुई पास से गुजर जाती हैं। ओए होए। हसनैन ने हंसते हुए दरमियान में टुकड़ा लगाया तो असदी से घूरने लगा, हद है यार, तुमने काम से लड़की के पीछे फिर कर इसका दिमाग इतना ख़राब कर दिया कि वो खुद को प्रिंसेस ऑफ विल समझने लगी है। जबकि एक मर्द होते हुए तुम्हें ये बात अब तक अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि लड़कियों की पूरी कौम बिल्कुल अमेरिका की तरह बिहेव करती है। जरहान ने भी असद की हालत का मजा लेते हुए आखिर में तंजिया लहजा इख्तियार किया, मतलब ये कि जो इनके पीछे पीछे ख्वार होते हैं वो इनको अमेरिका की तरह नो लिफ्ट का बोर्ड दिखाती है, मजीद सर पर चढ़ जाती है, जबकि जो इनको लिफ्ट नहीं देता और इनसे यूँ दूर भागता है जैसे कोई वबाले जान है से भागता है, तो ये बड़े ज़ोर शोर से और बड़ी खुशी से इसका पीछा ले लेती हैं। जरहान ने किसी माहिर साइकेट्रिस्ट की तरह लड़कियों की साइकी का तज्ज़ा किया तो एक ज़बरदस्त कहका पड़ा, हाँ मगर ऐसा तभी होता है जब मुकाबल तुम्हारी तरह शानदार बंदा हो। अली ने हंसी पर काबू पाते हुए इसके सरापे को रश्क भरी निगाहों से देखा तो हादी ने इसकी तायीद बोला, हाँ बिल्कुल सही कहा भाई, जब बंदा सामने खड़ा 6 फुट का कद, गोरी रंगत, घने खूबसूरत बाल, खड़ी नाक, खूबसूरत हेज़ल ब्राउन आंखें और शानदार मजबूत जिस्म का मालिक होगा तो लड़के तो खुद ही दीवानावार भागेंगी ना। लेकिन अगर सामने खड़ा बंदा असद शाह जैसा होगा तो भाई लड़कियों को तो ख्वामखा ही रिवर्स गेयर लगाना पड़ेगा ना। आखिर में इसने एक बार फिर अच्छे खासे हैंडसम असद को रगेदा तो इसने भी हादी के करीब होने का फ़ायदा उठाते इसे एक हाथ जड़ दिया। बकवास बंद करो तुम सब, मैंने सोचा था कि तुम सबको जाते एक फड़कती हुई खबर सुनाऊंगा, मगर तुम सब खबीसों की खबासते देख मैंने अपना इरादा बदल दिया। आसिफ ने टांगे फैलाते हुए कर दिखाई। हाँ भाई अब शुरू हो जा, इसके कुर्सी संभालते ही हसनैन बेकरारी से बोला तो इसने भी मजीद तंग करने का इरादा तक करते हुए बात शुरू की। किस्सा कुछ यूँ कि हमारी पिछले 3 दिन की गैर हाजिरी के दौरान क्लास में एक ऐसे हसीन चेहरे की आमद हुई जिसे देखकर किसी परी का गुमान होता है। यूँ लगता है जैसे कोई हूर, बस ओए ब्रेक लगा यार असद, तेरी बताई हूर और परियां हम सब ने देखी रखी हैं। फरीन साहबा भी इनमें से एक परी हैं, लिहाजा प्लीज़ तो ऐसी बोरिंग परियां और हूरें अपने पास ही रख। अली ने चिढ़कर बात काटते हुए इसकी हर दूसरी लड़की पर फिदा हो जाने वाली आदत जताई तो वो तड़प उठा, ज़रा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं, और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो जाकर खुद देखो क्लास में, वैसे भी सुबह से क्लासेस बंक किए जा रहे हो, जाकर कुछ पढ़ो लिखो मरो। आहो आप तो असद साहब ने खारियाँ क्लासा लेती हैं, भावें ना भी लेती हों, लेकिन उन्हें स्कूल हूर दी वाला तो जाएगा। तुमने इसे कहाँ देखा? जरहान ने दोनों की फजूल गोई पर ध्यान दिए बगैर सवाल किया तो असद भी बात आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, यार सुबह ये देखने के लिए आया कि तुम लोग क्लास में गए हो या नहीं, फिर जो ही क्लास में पहुंचा तो देखा एक हसीना माजबी रानिया के साथ बैठी किताब खोले कुछ समझने में मसरूफ़ है। पूछने पता चला कि अपनी क्लास में 2 दिन पहले पेशावर यूनिवर्सिटी से माइग्रेट होकर आई है। बस फिर क्या था, मैं सब कुछ भूल कर सिर्फ इसको देखने की खातिर पहले 2 पीरियड में देखिए क्या सीना, पहले 2 पीरियड भी अटेंड कर लिए, तीसरे पीरियड को अटेंड करने की ना मुझ में हिम्मत थी ना दिमाग में ताकत, लिहाजा मैं तब्दीली आबो हवा नज़र के लिए इंग्लिश डिपार्टमेंट चल पड़ा और फिर वहाँ से तुम सबके पास इधर कैंटीन चला है। ओए होए देखिए मैं क्या सी ना कि अगे कभी जिंदगी पीरियड अटेंड किए ना होने स्कूल के पीछे करेगा। बहुत अच्छा किया, मगर ज़ुबान वहीं छोड़ाते तो ज़्यादा अच्छा होता, हादी ने दांत पीस कर जवाब दिया। नाम क्या है? जरहान ने पूछा। सोहाली। सोहाली? सोहा का नाम माजी के दरीचों से निकल कर बाज कर इसकी सूरत इसके गिर्द गूंज उठा तो जरहान एक झटके से सीधा वो अपने माजी से हाथ छुड़ाता हाल में पहुंचा। एक लम्हे के लिए तो इसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है, मगर फिर जो ही ध्यान कमरे के दरवाजे पर मुसलसल दस्तक की तरफ गया तो ना सिर्फ ये कि इसके हवास बहाल हुए बल्कि फ़ौरन से पेशतर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। कब से दरवाज़ा खटका रही हूँ, क्यों नहीं खोल देते? दरवाज़ा खुलते सारा बेगम ने परेशानी से पूछा तो दरवाज़ा छोड़कर वापस पलटते हुए बोला, आँख लग गई थी मामा इसलिए आवाज़ नहीं आई। इस वक्त क्यों लेटे हुए थे, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? वो परेशानी से आगे बढ़ते हुए इसकी परेशानी को छूकर पूछने लगी तो वो इन्हें रिलैक्स करने की गर्ज से इनका हाथ थाम कर मुस्कुराते हुए कहने लगा, जी मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो तो फिर यहाँ अकेले क्यों पड़े हो? बेटा नीचे चलो, देखो तो सबने लाउंज में कितनी रौनक लगा रखी है, और वैसे भी सुहा के जेवरात तैयार होकर आ गए, ज़रा एक नज़र आके इन्हें भी देख लो। सुहा के नाम पर इसके मुस्कुराते लब फिर से भिंच गए, आंखें भी यकलख्त रंग हो गई।
बे इख्तियारी वो अपनी कैफियत मम्मा से छुपाने के लिए रुख मोड़ गया। जी मम्मा आप चलें, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। इनके जाते इसने वॉशरूम का रुख किया और कितनी देर शावर के लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता रहा। अस्सलाम वालेकुम। लाउंज में दाखिल होकर सब पर एक चटती निगाह डालकर वो सीधा सोफे पर मामा के साथ बैठी हुई खाला जान के आगे जाकर ज़रा सा झुका। वालेकुम अस्सलाम, कैसा मेरा बेटा? मैं कब से सायरा से तुम्हारा पूछ रही हूँ, कहाँ थे तुम? खाला जान ने हमेशा की तरह पहले इसकी पेशानी चूमी और फिर से अपने पास बिठाते हुए पूछने लगी। मैं बस ज़रा यूं ही कमरे में था, आप सुनाएं कैसी हैं? जवाबन इनके सवाल को टालते हुए इनसे हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगा। जरहान बेटा ये ज़रा जेवर तो देखना, अभी थोड़ी देर पहले बनकर आए। पास बैठी सायरा बेगम ने एक के बाद दिगरे कई सेट इसके सामने खोलकर मेज़ पर रखते हुए इसे मतवज्जा किया। तो बेजारी से इनकी तरफ देखने लगा। कैसे? इन्होंने इसकी तरफ ध्यान दिए बगैर हाथ में पकड़ी चूड़ियों को देखते हुए पूछा। अच्छे हैं। क्या सिर्फ अच्छे हैं? अब के बाकायदा इन्होंने इसे घूरा तो वो चिढ़ गया। मम्मा मुझे औरतों की चीज़ों के बारे में क्या पता है? अगर औरतों की चीज़ों के बारे में नहीं पता तो मर्दों की चीज़ों के बारे में तो पता है ना। अपनी शॉपिंग कब करनी है तुम्हें? कर लूँगा कल परसों तक। कल परसों नहीं, अभी जाकर इस काम को निपटा कर आओ और कल परसों तक अपने पापा और भाई के साथ मिलकर बाकी के ज़रूरी काम ख़त्म करो, समझे? इन्होंने इसकी क्लास ले डाली तो वो इनकी बात का जवाब दिए बगैर उठकर पापा और अंकल की जानिब बढ़ गया। हद होती है लापरवाही और सुस्ती की। शादी में 1.5 हफ्ता रह गया और नवाब साहब के मजाज ही नहीं मिल रहे। मजरहान की बेनियाजी पर खोलते हुए बड़बड़ाकर बहन के हाथ में पकड़ी मेहमानों की फहरिस्त की जानिब मतवज्जा हो गई। विया है कि दस सानवी दास्तियों को ऐ तो पता सोहा था लेकिन किधर आला। असद की रिपोर्टिंग के नतीजे में अगले दिन ही वो सब दोस्त सवाए सरहान के क्लासरूम में मौजूद थे। वहाँ सोहा को देखकर ज़िंदगी में पहली दफ़ा तमाम दोस्तों ने असद की बधाई परी को सराहा था और असद की पीठ ठोंकी थी। सुहाली को देखकर वो शब शिद्दत से जरहान का इंतजार करने लगे जो पहला पीरियड शुरू हो जाने के बावजूद गधे के सर से सींग की तरह गायब था। मैं कम इन सर? सर ने आजी को लेक्चर शुरू किया। अभी 10 मिनट हुए थे कि किसी की इजाज़त लेने पर सुहा समेत पूरी क्लास ने मुड़कर दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ जरहान फंदी अपनी तमाम तर वजाहत और बेनियाजी के साथ सर के जवाब का मुंतज़िर था। अस्बात में जवाब मिलते हुए किसी को भी खातिर में लाए बगैर लंबे लंबे लग भरता अपने दोस्तों की तरफ चल दिया, जबकि दूसरी तरफ सोहा क्लास में उस्ताद की मौजूदगी के बावजूद एक स्टूडेंट के ऐसा तनतनाता गुरूर और रखकर देखकर हैरान रह गई और बेख्तियारी तब कर अपने साथ बैठी रानिया से बोली, यार कैसे इतनी भी तमीज़ नहीं कि क्लास में मौजूद सर को सलामी कर ले। छोड़ो भाई, जब सर को परवाह नहीं तो तुम क्यों अपना खून जला रही हो? वैसे भी आज अचानक जरहान अफंदी साहब को क्लास में आते देखकर सर बेचारे तो अभी तक शौक की कैफियत में होंगे। रानिया ने मुस्कुराते हुए आहिस्ती से जवाब दिया। क्यों, क्या ये जरहान अफंदी साहब कहीं के नवाब हैं जो क्लास में तशरीफ़ पर टोकर नहीं लाते? बोर्ड की तरफ देखते हुए जरहान अफंदी को इसने चबा चबा कर अदा किया तो रानी अपनी हंसी छुपाने के लिए कॉपी पर झुकी, फिर खुद पर कंट्रोल पाते हुए आवाज़ दबाकर बोली, यार ये बर्गर फैमिली के लड़के बिगड़े हुए नवाबी तो होते हैं, ऊपर से अगर शक्ल सूरत भी अच्छी हो तो फिर तो समझो खुद को प्रिंस ही समझने लगते हैं। खुद को सबसे बढ़कर जानना, पैसे को बेहतर उड़ाना, दूसरों को रोब दिखाना, क्लासेस बंक करना, लड़कियों से फ्लर्ट करना इनका पसंदीदा काम है। और चूँकि जरहान अफंदी भी रईस ज़ादे हैं लिहाजा ये सारी खूबियाँ इनमें बदरजात मौजूद है। और मज़ीद ये कि सर मुझे घूरे लिहाजा मुँह बंद कर लो वरना खैर नहीं। सर के घूरने पर दोनों ने अपनी बोलती बंद करते हुए पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ लगा दिया और गौर से लेक्चर सुनने लगे। खुदा खुदा करके आधे घंटे बाद जब सर नियाजी क्लास से निकले तो सुहा ने किताब बंद करते हुए रानिया को देखा जो सुस्ती से कॉपी पर लाइंस खींचने में मसरूफ़ थी। उठो मोहतरमा, जल्दी से चीज़ें समेटो, मुझे लाइब्रेरी जाकर कुछ नोट्स बनाने। तुम्हारी जान को करार है कि नहीं? हर वक्त किताबें चाटने से तुम्हारा दिल नहीं भरता? नहीं, एक लफ्ज़ में बात ख़त्म करते हुए बैग संभाल कर उठ खड़ी हुई तो मजबूरन नानियों को भी इसकी तकलीद करनी पड़ी, मगर जल्दी दोनों को रुकना पड़ा क्योंकि जरहान और इसका ग्रुप कुछ देर इसमें रास्ते में खड़ा था कि बाहर निकलने का रास्ता तकरीबन बंद हो गया था। गेट अ साइड प्लीज़। सुहा ने किसी को भी मुखातिब किए बगैर कहा, एक तरफ होकर इन सब का रास्ते से हटने का इंतज़ार करने लगी, मगर जब किसी ने भी इसकी बात का कोई रिस्पांस नहीं दिया, ऐसे जैसे कोई इनसे नहीं किसी और से मुखातिब हो, तो सुहा का खून खोल कर रह गया। वो आगे आते हुए एक बार फिर इनसे मुखातिब हुई। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मैं आप सबसे कह रही हूँ रास्ता छोड़े, हमें बाहर जाना है तो जाए ना। आपको ये खुशफहमी क्यों करा कि हमने आपका रास्ता रोका हुआ है? जरहा ने कंधे उचकाकर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में ज़रा से छोड़े के रास्ते की तरफ हाथ से इशारा किया तो सुहा ने कड़े तेवरों से एक नज़र इस कुशादा रास्ते पर और दूसरी स्मोकिंग करते जरहान पर डाली जो गुफ्तगू छोड़कर जिच करने वाली मुस्कुराहट इसे गहरी निगाहों से जांच रहा था, जबकि बाकी चारों भी इन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराए थे। सुनिए मिस्टर, मैं इन लड़कियों में से नहीं हूँ जो आप जैसों के बारे में किसी भी किस्म की कोई खुशफहमी या गलत फहमी पालने में अपना टाइम वेस्ट करती है, मगर आपके अंदाज से लगता है कि आपको ये खुशफहमी लाक ज़रूर है कि आपके कंधे से कंधा टकराते हुए इतनी ज़रा सी चोरी की जगह से गुजरूंगी। मुझे आप जैसे चीप लोगों को हैंडल करना बखूबी आता है। एक्सक्यूज़ मी सर, ज़रा बात सुने। बात करते करते अचानक सरहान के पीछे देखकर सुहा ने हवा में हाथ लहराकर किसी को मतवज्जा किया तो जरहान समेत सबने फ़ौरन खुले दरवाजे की बाहर देखा और इसी लम्हे फ़ायदा उठाकर सुहा डरी सहमी रानी का हाथ थामते हुए तेरी से इन सबको साइड से निकलती हुई बाहर चलेगी। इसे बाहर देखकर जरहान को इसकी होशियारी और अपनी बेसाख्तगी की बेवकूफ़ी पर पहले हैरानी और फिर हंसी आ गई। ब्यूटी विद ब्रेन, अ यूनिक कम्बिनेशन। जरहान ने लाताल्लुकी से दूर जाती सुहा को देखकर सराहतों सब इसकी तायीद करते हुए क्लास से बाहर निकल गए।
سہا رانیہ کے ساتھ لائبریری کے سامنے والے لان میں کتابیں پھیلائے نوٹس بنانے میں مصروف تھی. ویسے سہا نے ستھری کی تھی. پتہ نہیں کی سمجھتے پھرتے کوئی ایڈا اعتراض کرتے رہے جی باپ دی دولت تو لاکھ لانا تھوڑی زندگی دے اوتے. سیمسٹر کے اچانک آنے والی ڈیٹ نے سب کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے بھی ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے. تبھی آج صبح سے رانی بھی بغیر کوئی احتجاج کی سہا کے طے کیے شیڈول کے عین مطابق پہلی 2 امپورٹنٹ کلاسز لینے کے بعد اس کے ساتھ لائبریری سے بک ایشو کروا کر پچھلے چند ایک لیکچرز کے نوٹس بنانے میں مشغول تھی. اسی کے ساتھ ساتھ ہی نوٹس بنا لیتے ہوتے تھے ہر چیز کا. بلکہ لالٹیز میں بتاتی کیا ہوتا تھا لیجیے اپنے نوٹس سینڈ کرنا, لیجیے نوٹس دینا, وہ نوٹس دینا, مطلب ساری بی ایس کر لو ایم فل کر لو جتنی بھی میں نے اسٹڈی کی ہے نا سارے ریج دے نوٹس چاہیے سی کیونکہ پیپر واسطے بھی سارے ریج دے نوٹس چاہیے ہوندے سی. خاموشی سے اپنا کام مکمل کرتے. او یار میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ مجھے میرا گولڈ میڈل مل گیا, میں آپ کو دکھاؤں گی. خاموشی سے اپنا کام مکمل کرتے دونوں کو کافی دیر ہو گئی تھی جب اچانک رانیہ نے خاموشی میں مسلسل کام سے بیزارہ کر دونوں کے درمیان کھلی اکنامکس کی بک کو ہاتھ مار کر بند کر دیا. کیا بدتمیزی ہے یہ؟ سہا قلم روک کر اسے گھورنے لگی تو رانیہ درخت کے تنے سے کمر سیدھی کرتی ہوئی بولی, بدتمیزی یہ نہیں بلکہ وہ جو ہم دونوں صبح سے تمہارے کہنے پر کریں. غضب خدا کا, کیا روز محشر کی ڈیٹ آگئی جو تم یوں بغیر کچھ کھائے پیے صبح سے بلکہ کل سے ان کتابوں میں غرق ہو اور ساتھ ہی مجھے بھی میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے گھسیٹ رہی ہو. ذرا زرحان لوگوں کے گروپ کی طرف دیکھو, پورے 15 دن بعد یونیورسٹی ہیں اور کلاس میں آنے کے بجائے باہر برآمدے میں محفل جما کر بیٹھے ہو, اور ایک تم ہو کے تمہیں یہ آوارہ گروپ ہی ملا تھا ایڈمائر کرنے کو. سہا نے سیدھے ہوتے ہوئے بیزاری سے رانیہ کی بات کاٹی تو اسے چڑھانے والے انداز میں مسکرا کر دیکھنے لگی. ویسے تمہیں زرحان سے اتنی چڑ کیوں ہے جبکہ وہ بیچارہ تو پچھلے 2.5 ماہ سے تمہارے پیچھے حقیقتاً رومیو بنا گھوم رہا ہے. ایک وہ دور تھا جب زرحان صاحب ہر ہفتے لڑکیاں بدلتے رہے کہ وہ وقت ہے کہ لڑکیاں ان کی ایک نظر کے منتظر ان کی راہوں میں کھڑی ہیں مگر وہ کسی کو بھی نظر اٹھا کر دیکھنے کے روادار نہیں سوائے تمہارے. یار کیا تمہیں اس پہ ترس نہیں آتا؟ تو تمہارا کیا مطلب ہے میں ہمدردی کے چکر میں اپنے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گھومنا پھرنا شروع کر دوں اور خود اپنے ہاتھوں اس کے افیئرس کی لسٹ میں شامل بے وقوفوں کے ساتھ اپنا نام بھی درج کروا لوں؟ اس سے پہلے کہ رانیہ کچھ کہتی ان دونوں کی نظر لائبریری کی سیڑھیوں سے اتر کر آتے زرحان پر پڑی, مگر اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی زرحان ان کے قریب پہنچ گئے. چونکہ وہ آج سے پہلے یوں ڈائریکٹ کبھی ان کے پاس نہیں آتا لہٰذا دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کریں. ہیلو کیسی ہیں آپ دونوں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی زرحان نے وش کرتے ہوئے دونوں کا حال احوال دریافت کیا تو سہا بے اختیار سر اٹھا کر اسے سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی, ہم ٹھیک ہے بالکل, دیٹس گڈ. اور پیپرز کی تیاری کیسی ہو رہی ہے؟ زرحان نے اسی خوش مزاجی سے پوچھا جیسے ان کے درمیان گہری دوستی ہو. وہ بھی ٹھیک ہو رہی ہے, سہا نے سابقہ انداز میں جواب دیتے ہوئے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی اور کچھ. پچھلے دنوں میں اپنے فرینڈس کے ساتھ ناردرن ایریاز کیا ہوا تھا, وہاں سے واپسی پر میں آپ کے لیے چھوٹا سا گفٹ لایا ہوں. زرحان نے نہایت خوبصورتی سے پیک کیا گیا گفٹ اس کی طرف بڑھا دیا تو اس کی جرأت پر سہا کا دماغ گھوم گیا اور بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی زرحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت سرد لہجے میں بولی, تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے لیے کوئی تحفہ لانے کی؟ تحفے کے لیے ہمت کی نہیں بلکہ کھلے دل کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ میرا دل کتنا کھلا ہے. جواباً اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر مسکراتے ہوئے اسے سمجھانے والے انداز میں بولا, مجھے سمجھانے کی بجائے تم یہ سمجھ لو کہ مجھے تم میں یا تمہارے لائے ہوئے گفٹ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگی. اپنی بات کے اختتام پر اس کا جواب سنے بغیر چھپ کر اپنا بیگ اٹھانے لگی تو زرحان نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے ایک چھٹکے سے اسے سیدھا کیا. چند لمحے پہلے مسکراتے لب اب سختی سے بھنجے ہوئے تھے. تمہیں مجھ سے کوئی انٹرسٹ ہے یا نہیں؟ اس بات سے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں سہا علی. مجھے انٹرسٹ ہے تو صرف اس بات سے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں اور تمہیں حاصل کرنا میری اولین خواہش بن چکی ہے. مجھے اس بات سے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں کہ تم کون ہو, کس فیملی سے بلانگ کرتی ہو, یا آیا تمہاری لائف میں کوئی اور ہے یا نہیں. لہٰذا مجھ سے دور بھاگنا اب چھوڑ دو کیونکہ تم اپنے ہر راستے پہ مجھے پاؤ گی. ایک جھٹکے سے اس کے بازو کو چھوڑتا وہ لمبے لمبے ڈگ پھٹتا لان سے نکلتا چلا گیا تو رانیہ جو اب تک محض ایک خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی بے اختیار سہا کی جانب بڑھی اور اس کا برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھنے لگی, آر یو آل رائٹ سہا؟ یس آئی ایم. سہا نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی بیکار سی کوشش کی. زرحان کی اس حرکت سے بے اختیاری سے اپنی کمزوری اور اس کی طاقت کا اندازہ اس کی جنونی گرفت اور انداز سے ہو گیا. اس کی جنونی گرفت اور انداز سے سہا کا سارا اعتماد و بہادری لمحے میں دھواں بن کر اڑ گیا تھا. اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زرحان افندیوں بھری یونیورسٹی میں اتنی بھی خوفی کا مظاہرہ کر سکتا ہے, مگر اب جب کہ سب کچھ ہو چکا تھا تو نہ چاہتے ہوئے خود کو ہزاروں لوگوں کے درمیان غیر محفوظ تصور کر رہی تھی. تم یہاں بیٹھو اور یہ پانی پیو. رانی نے اس کے سفید پڑتے چہرے کو پریشانی سے دیکھتے ہوئے اسے نیچے بٹھا اور پانی کی بوتل تھمائی. وہ ایک ہی سانس میں خالی کر کے, میرے خیال میں ہمیں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے بات کرنی چاہیے تاکہ آئندہ یہ لوفر اپنی اوقات میں رہی اور یہ بات بھی اسے کلیئر ہو جائے کہ ہم پر اس کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا. اسے سنبھلتا دیکھ کر رانی نے زندگی میں پہلی بار دل مضبوط کرتے ہوئے کوئی بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا جسے سن کر سہا نفی میں سر لانے لگی. نہیں یار, ایسے واقعات تو یہاں روز کا معمول ہے. خواہاں کا سارے ڈپارٹمنٹ میں ایشو بن جائے گا اور میرا نام اس کمینے کے نام کے ساتھ لیا جائے گا جو کہ مجھے مر کر بھی منظور نہیں. یہی بہتر یہی ہے کہ ہم اس بات کو یہیں ختم کر دیں. ہاں اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ اس نے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی کی تو پھر کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا. آخر میں سہا کا اپنا لہجہ بھی مضبوط ہو گیا تو رانی بھی تائید میں سر ہلانے لگی. دے ہلے ٹائم سے ہی کچھ کر لویں, او نہ ہوے جدوں سر تو پانی ٹپ جاوے تو پھر تو کچھ کرے.
ہیلو یار، کیا حال چال ہے؟ سامنے سے آتے ہوئے شخص سے واصف رک کر بڑی بارفتگی سے بغل کی ہوا تو ان دونوں کو تینوں کے بیچ کی تقلید میں رکنا پڑا۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تم اپنی سناؤ، کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آج میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، اب تم سیدھے میرے ساتھ آفس چلو، وہاں پہلے پاپا سے ملو، پھر لنچ بھی میرے ساتھ کرنا۔ مقابل نے بھی بہت محبت اور پھر دھونس جمائی تو واصف ہنستے ہوئے گوا، وہ سب تو ٹھیک ہے یار، لیکن میں آج نہیں، انشاءاللہ کل تمہاری طرف ضرور چکر لگاؤں گا، آج تو میں ان لوگوں کو ایگزیبیشن دکھانے لایا ہوں۔ بائی دا وے، یہ میری بہن ہے زباریہ، یہ میری کزن سوہا، اور یہ اس کی فرینڈ رانیہ، اور یہ ہے میرا بہت عزیز دوست سنان۔ واصف نے بات کے اختتام پر ان سب کا آپس میں تعارف کروایا تو سنان جو اب تک ان کی موجودگی سے بے خبر تھا ان سب کی طرف پلٹا اور یہ یکلخت اسے لگا کہ جیسے ہوش کی دنیا کی گردش ایک لمحے کو رک گئی ہو۔ اپنے سامنے موجود بلیک دوپٹے کے حال میں مقید چاند چہرے سے ہر چیز پر حاوی ہوتا محسوس ہوا۔ اللہ وہ کل نہیں 2-3 دن پہلے جڑا ناول پڑھیا سی وہ دادی نانی والا اندر بھی انہوں دونوں بھراواں نے کوئی کڑی پسند آئی سی، انہوں بھی میں لگتا دونوں بھراواں نے کوئی پسند آئی۔ السلام علیکم، آئی ایم سوری کہ میں واصف سے گلے شکوے میں اس قدر محو ہو گیا کہ آپ سب کو دیکھ ہی نہیں پایا۔ آئی ہوپ کہ آپ نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا۔ نہیں سنان بھائی، پلیز آپ ہمیں مزید شرمندہ نہ کریں۔ ہم سب اس بات کو فیل کریں کہ آج اتنے عرصے کے بعد آپ دونوں ملے اور اب ہماری وجہ سے واصف بھائی باؤنڈ ہو گئے ہیں۔ زبانی نے بھی اسی شائستگی سے جواب دیا۔ بھائی بھی کہتی ہو اور اتنی فارمل انداز میں گفتگو بھی کر رہی ہو، رہی میری اور واصف کی بات تو اب تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ملتے ہی رہیں گے۔ سنان نے مات دینے والے انداز میں زباری کے جواب دیتے ہوئے آخر میں ایک نظر سوہا پر ڈالی اور اس کے سراپے کو نگاہوں میں سموتے دوبارہ واصف کی طرف مڑا۔ اوکے یار، میں پھر چلتا ہوں، مگر کل لنچ پر تمہارا انتظار کروں گا ضرور، میں کل 1:30 بجے تک آفس آ جاؤں گا انشاءاللہ، پھر کل ملاقات ہوگی۔ اس کے ساتھ دونوں نے مسافہ کیا اور آگے بڑھ گئے۔ واصف سے 4-5 ملاقاتوں میں سنان سوہا کے بارے میں باتوں میں اتنا تو جان گیا کہ وہ MBA کر رہی ہے اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ مزید یہ کہ حال ہی میں اس کی فیملی کراچی شفٹ ہوئی ہے۔ اس کے والد علی ہاشم صاحب کی پوسٹنگ کی وجہ سے جو کہ ایک اعلیٰ درجے کے گورنمنٹ آفیسر ہے۔ لیکن واصف سے یہ بات اگلوانے کے لیے آیا کہیں سوہا انگیج تو نہیں؟ سنان کو اس کے سامنے بلاخر اس بات کا اقرار کرنا ہی پڑا کہ وہ اسے پہلی نظر میں اچھی لگی تھی اور یہ کہ وہ اس کا ذکر اپنے پیرنٹس سے کرنا چاہتا ہے۔ واصف کو سنان پہ یقین اور اعتماد پہلے ہی تھا، مگر اب تو وہ اس کی ایمانداری اور سچائی کا بھی متعارف ہو گیا تھا۔ واصف کی طرف سے گرین سگنل ملتے سنان نے گھر میں سب سے پہلے سائرہ بیگم سے مدعا بیان کیا اور انہیں منا کر ہی دم لیا۔ ساتھ ہی نے اس بات پر بھی راضی کر لیا کہ وہ جلدی حسن صاحب سے اس موضوع پر بات کریں۔ چلو لہٰذا جب سائرہ بیگم نے حسن صاحب سے تذکرہ کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا کہ انہیں اس رشتے میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، لیکن ایک مرتبہ خود اس موضوع پر سنان سے بات کرنا چاہیں گے۔ 2 دن بعد ہی جب سنڈے کو رات کے کھانے کے بعد وہ سب لاؤنج میں کافی پیتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے، حسن صاحب نے زرحان سے مخاطب ہوئے۔ یار کیا خیال ہے تمہارے لیے گھر میں کیوٹ سی بہن نہ لیں؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں پاپا، لیکن کیا آپ اس عمر میں نئے سرے سے پاپا بنتے ہوئے کچھ اور نہیں لگیں گے؟ ستھرا جواب مل گیا، جدھر سوال سی ادھر ہی جواب ملے۔ زرحان نے شرارت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کندھے اچکا کر جواب دیا تو حسن صاحب چھینک کر اسے گھورنے لگے۔ بدماش، میں تمہاری بھابھی یعنی کہ سسٹر ان لا کی بات کروں تو پھر کیا خیال ہے؟ لے آئیں تمہارے لیے ایک عدد بھابھی۔ اور جنہیں بھین بنانے چکر چاہیے نا، وہ بھین نہیں انہیں بنانا چاہتا۔ میرے خیال میں پاپا مجھ سے پوچھنے کی بجائے کہ آیا مجھے بھابھی چاہیے یا نہیں، آپ کو پہلے بھائی سے اور پھر ماما سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آیا انہیں بیوی اور بہو چاہیے یا نہیں۔ زرحان اب کی بات سن کر ان کی اب کے لاپرواہی سے بولا تو حسن صاحب سنان کی طرف رخ کرتے ہوئے پوچھنے لگے، ہاں تو برخوردار، اب آپ بھی بتا دیں کہ آپ کو بیگم چاہیے یا نہیں، کیونکہ آپ کی مما تو آج کل بہو لانے کا بہت شوق ہو رہا ہے۔ آخر میں انہوں نے مسکرا کر سائرہ بیگم کی طرف دیکھا تو وہ بھی ہنس کر سنان کی طرف متوجہ ہوگی۔ پاپا اگر آپ کی اور مما کی یہ خواہش ہے تو پھر میں کیسے آپ کی بات ٹال سکتا ہوں؟ اوئے ہوئے اڈا فرما بردار۔ سنان نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سیاستدانوں والا بیان دیا تو فرما برداری کے اس عظیم مظاہرے پر حسن صاحب کا کہکا بے اختیار تھا۔ ویل ڈن مائی سن، یہی یعنی کہ ہمارے کندھے پر بندوق رکھ کر خوب اپنا الو سیدھا کیا جا رہا ہے۔ پلیز پاپا، مذاق ایک طرف، آپ بتائیں نا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ سنان بے قراری سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے بیٹھ گئے تو حسن صاحب اس کے ہاتھ کو شفقت سے تھپتھپاتے ہوئے بولے، نہیں بیٹا، مجھے تم پر تمہاری پسند پر پورا بھروسہ ہے، پھر میں واصف کو بھی تمہارے دوست کی حیثیت سے جانتا ہوں، اچھا لڑکے اور یقیناً اس کی فیملی بھی اچھی ہوگی۔ تھینکس اے لاٹ پاپا، آپ نے مجھ پر اعتماد کر کے میرا مان بڑھا دیا۔ اچھا تو پھر اب میں واصف کو کیا کہوں؟ آخر میں وہ سر کھجاتے ہوئے بے چینی سے پوچھ بیٹھا تو سائرہ بیگم نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے بولی، حسن دیکھ رہے ہیں آپ اس گھننے کی بے تابی؟ ویسے میرے خیال میں اس جمعے کو چلتے ہیں علی صاحب کے یہاں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، جیسے تم مناسب سمجھو۔ ہاں بھائی زرحان، تم کیا کہتے ہو؟ پھر جمعہ ٹھیک رہے گا نا؟ انہوں نے قصداً مسلسل خاموش بیٹھے زرحان کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہا۔ وہ ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے بے نیالی سے بولا، جیسے آپ سب بہتر سمجھیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، ایکسکیوز می پلیز۔ موبائل کی بیپ پر وہ بات ادھوری چھوڑ کر باہر نکل گیا تو اس کے انداز پہ سائرہ بیگم حسن صاحب کو دیکھ کر رہ گئی۔ چونکہ واصف پہلے سوہا کے والدین سے سنان کا ذکر کر چکا تھا، لہٰذا علی صاحب کے گھر حسن صاحب اور سائرہ بیگم کی بےحد پذیرائی کی گئی۔ انہیں بھی اتنے سادہ پرخلوص و رکھ رکھاؤ والے علی ہاشم اور سمینہ بیگم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ سوہا کو دیکھ کر تو دونوں کے منہ سے بے اختیار ماشاءاللہ نکل گیا۔ دوسری طرف سنان سے ملاقات کر کے سوہا کے والدین کو واصف کی ہر تعریف کم لگی۔ دونوں خاندان ایک دوسرے سے مل کر نہایت خوش اور مطمئن تھے، لہٰذا سوچ وچار کی رسم کو محض نبھاتے ہوئے علی صاحب نے 1 ہفتے کے اندر ہی حسن صاحب کو ہاں کر دی۔ سنان کو اپنی قسمت اور سوہا کی زندگی میں آنے والی اس اچانک اور خوشگوار تبدیلی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
सुहा ने अपनी ज़िंदगी का ये अहम फैसला वैसे तो अपनी अम्मी पापा पर छोड़ रखा था, लेकिन हम वक्त लबों पर मुस्कुराहट लिए वजह से सनान को देखकर जैसे जैसे उनके फैसले और अपने नसीब पर फ़ख्र होने लगा। हर कोई इस रिश्ते के तय हो जाने से खुश था, हत्ता कि जब जरहान को भी बात पक्की होने जाने की खबर मिली तो इसने भी ज़िंदगी में पहली बार भाई के गले लगते से मुबारकबाद दी। जरहान ने कुड़ी जो नहीं देखी। चूँकि पिछला पूरा हफ्ता वो लाहौर अपने कज़न के पास गुजार कर आया था, लिहाजा इस बात से कतई बेखबर था कि सनान की बात कहाँ और किससे ठहरी, और कुछ इन दोनों के दरमियान मौजूद ताल्लुकी और कुछ इसके घर से फितरी बेनियाजी के वापस आने के बाद भी इसने जानने की कोशिश न की कि इसकी होने वाली भाभी कौन है। वैसे भी इसकी सोचों पे 3 दिनों एक ही हस्ती का तसल्लुत था। सुहा से महज एक हफ्ते की जुदाई ने जरहान पे हकीकत रोज़ रोशन की तरह आया कर दी कि इस बार हकीकतन इसकी दिल की लगी बन गई है। कोई लम्हा ऐसा न था जब सुहा के ख्याल को इसने खुद से दूर पाया हो। इसकी नफरत, सदमोहरी और बेगानगी के बावजूद कोई रात ऐसी न थी जब जरहान अफंदी की सोचों के आसमान पर इसका एहसास तारा बनकर ना चमका हो। इसे खुद अपनी कैफियत पर हैरत होती थी कि इस जैसे बंदे को कैसे मोहब्बत सा रोग लग गया, वो भी एक ऐसी लड़की से जिससे बात करना तो दूर इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करती, और जिसके पीछे वो अपने तमाम असूलों को भुलाकर गुज़िश्ता 4 माह से दीवाना बना फिर रहा था। ये नहीं था कि इसने कभी कोई हसीन चेहरा न देखा था, इसका तो अपना वजूद हसीनाओं पर सहतारी कर देता था, मगर सुहा की ज़ात पर ऐसी कौन सी कशिश थी, ऐसी कौन सी बात थी जो इसे ज़ेर कर गई, ये खुद जरहान भी नहीं जानता था। बहरहाल अपनी बेकरारी और बेचैनी और सुहा की बेनियाजी और सदमोहरी को देखते हुए इसने अब ये फैसला कर लिया अपने तौर पर सुहा के बारे में कि तमाम मालूमात इकट्ठे करके जल्दी इसके मामा पापा को भिजवाएगा। और है कि वो और इसकी नाराज़गी तो उसे अपनी मोहब्बत पर इतना भरोसा था कि वो रूठी भी सुहा को भी न सिर्फ मना लेगा बल्कि इसे अपने आप हमेशा हमेशा के लिए मनवा भी लेगा। और जब से सनान की बात तय हुई थी, इसे मामा पापा से अपनी बात करना मनवाना और भी आसान लगने लगा था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे इसके रास्ते की हर मुश्किल कुदरत खुद ब खुद दूर कर रही हो। उसे एडा भी ना हो खुश फहम पहले जानते ना कि जिन्नू बीवी बनाने के चक्कर च भरजाई बन के आ रही है, बल्कि तेरा अब्बा तेन भैन बना रहा तेरी। और इस ख्याल ने इसके अंदर न सिर्फ एक नई तवानाई भरती थी बल्कि मजाज पर भी खुशगवार असर डाला। जरहान अपने पूरे ग्रुप के साथ क्लास में दाखिल हुआ तो नज़र सीधी सोहा पर पड़ी, जो खिलाफ मुस्कुराने के बजाय हंस रही थी और बड़े मगन अंदाज में इर्द खड़ी लड़कियों के सवालों का जवाब भी दे रही थी, जिन्होंने इसके गिर्द जगमट्टा लगा रखा था और गुलाब जामुन खाते हुए मुसलसल बोल बोल कर खाली क्लास में हंगामा बर्पा किया हुआ था। एक्सक्यूज़ मी मिस शफ़क़, ये मिठाई किस सिलसिले में खाई जा रही है और वो भी अकेले अकेले? असद ने बाहर निकलती शफ़क़ को रोक कर पूछा। जनाब, ये सुहा की बात पक्की हो जाने की मिठाई और अकेले अकेले इसलिए खाई जा रही है क्योंकि इसने सिर्फ क्लास की लड़कियों को ट्रीट दी है। शफ़क़ के जवाब पर इन सब दोस्तों ने बेख्तियार एक नज़र सुहा के हंसी से सुर्ख पड़ते चेहरे पर और दूसरी सुनाटे की कैफियत में खड़े जरहान पर डाली, जो सख्ती से लब भेजे एकटक सुहा को देखे जा रहा था, जिसने जिस अब जिसने अब मुस्कुराते हुए मिठाई का डब्बा पास खड़ी रुखसाना की तरफ बढ़ाया। चंद लम्हे से देखने के बाद एक झटके से मुड़ा लंबे लंबे डग भरता क्लास से निकल गया। वो सब भी तेजी से इसके पीछे लपके जहाँ वो पिलर के पास खड़ा खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। खामोशी से चारों दोस्त इसके करीब जाकर खड़े हो गए। इसे छेड़ने से इन्होंने कसदन एतराज़ किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ होने में सिर्फ आधा घंटा रह गया था और काफ़ी स्टूडेंट्स फारिग होकर क्लास से बाहर कॉरिडोर में आ खड़े हुए थे और हंसते मुस्कुराते खुशगपियाँ करते हुए बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में इसको छेड़ना खतरे से खाली न था, सो वो सब सब्र से रश कम होने का इंतजार करते हुए कभी एक दूसरे को तो कभी जरहान को देखने लगते, जो वहाँ होते भी वहाँ मौजूद नहीं था। थोड़ी देर बाद जब इक्का दुक्का स्टूडेंट्स ही कॉरिडोर में रह गए तो अच्छी तरह दुपट्टा लपेटते रानिया के साथ बाहर निकली। वो यूनिवर्सिटी ऑफ होने पर हमेशा रश कम हो जाने के बाद ही क्लास से निकलती थी, ताकि आराम से बगैर किसी बदतमीजी बेहूदगी के डिपार्टमेंट से बाहर निकला जा सके। अभी अपने ध्यान में रानिया से बातें करते हुए चली आ रही थी कि अचानक जरहान इसके सामने आ खड़ा हुआ। ये क्या बेहूदगी है? सुहा ने माथे पर बल डालते हुए गुस्से से पूछा। अगर वो खुद को बरवकत न संभालती तो सीधी इसके सीने से जा टकराती। क्या तुम्हारी बात तय हो गई? जरहान ने इसके गुस्से की परवाह किए बगैर सुर्ख आंखें इसके चेहरे पर गाड़ते हुए गैर मतवक्का सवाल किया तो सुहा की सदी पेशानी के बल पड़ गए। आई थिंक इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, फनकारते हुए जवाब देकर वो जो ही एक साइड से आगे बढ़ने लगी, जरहान ने तेजी से इसका बाजू अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक झटके से इसे अपने मुकाबले करते हुए वो धीमे लहजे में गुर्राया। सोहा अली, तुम्हारा हर मामला मेरा बिजनेस है। तुम्हें मैंने पहले भी वार्न किया था मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना छोड़ दो, मगर इसके बावजूद तुमने वही किया, ये सोचे बगैर कि तुम्हारी इस हरकत के नतीजे में तुम्हारी तरफ बढ़ने वाले को मैं जान से भी मार सकता हूँ। जहाँ पे पढ़ाने जाकर मार दे, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सोहा ने अपना बाजू छुड़ाते हुए बहादुरी से इसकी बात को छुटलाया तो जरहान मजीद भड़क उठा। हाथ बाजू की बजाय शानों पर आ ठहरे और अगली लम्हे वो इसे झंझोड़ते हुए बोला, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, इस बात का तो तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। लिहाजा बेहतर इसी में कि जिस किसी से भी तुम्हारी बात पक्की हुई, इसे इज्जत से अपने घर से चलता करो, क्योंकि ये बात तो तय है कि दुल्हन तो तुम जरहान अफंदी की बनोगी, चाहे 10 साल बाद ही से। एक झटके से आज़ाद करता हुआ पलट कर कॉरिडोर से अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलता चला गया तो सुहा आंसू भरी आंखों से रानिया की तरफ मुड़ी। रानिया रानिया, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत से काम लो, इस वक्त तो यहाँ से निकलने की करो। रानी ने हरासा नजरों से चारों तरफ देखते हुए सुहा की हिम्मत बंधाई, जबकि खुद इसकी टांगें मारे खौफ के अब तक कांप रही थी। सुहा ने बेजान होती पोरों से आंसू साफ किए और दोनों तेज कदमों से बाहर की जाने बढ़ने लगे। घर पहुँचते सुहा ने लॉन्च में बैग और दुपट्टा
طرف پھینکا خود صوفے پر گر سی گئی تو کچن سے نکلتی سمینہ بیگم بے اختیار سوہا کیا ہوا میری جان کہتی تیزی سے اس کی جانب لپکی۔ سوہا بیٹا کیا ہوا کچھ تو بولو میری تو جان نکل رہی ہے بیٹا، ان کے سینے سے رکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو پریشانی سے سمینہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سوہا خدا کے واسطے کچھ بتاؤ تو صحیح ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ اب کہ وہ خود نے ڈھال سے انداز میں سے خود سے الگ کرتے ہوئے بولی تو یہ سوچ کر کہ کہیں ان کا بلڈ پریشر شوٹ نہ کر جائے وہ خود کو سنبھال کر سیدھی ہو بیٹھی اور ایک نظر ان کی پریشانی سے سفید پڑتے چہرے پر ڈالی۔ بے اختیاری اپنا چہرہ ارادہ بدل گئی۔ کچھ نہیں ہوا امی، بس وہ آج چھٹی کے وقت اچانک میرا بی پی لو ہو گیا تو میں یوں گھبرا گئی اور آپ کو دیکھ کر پتہ نہیں کہ مجھے بہت سا رونا آ گیا، اتنا کہ میں خود پر کنٹرول نہیں کر سکی۔ اس نے سر ان کے کندھے پر رکھ دیا تو سمینہ بیگم نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ تمہارے رونے نے میری جان نکال دی تھی سوہا، کتنا کہتی ہوں کہ صبح ڈھنگ سے ناشتہ کر کے جایا کرو، آج ہوگی نا طبیعت خراب، اب ہمت کر کے اٹھو اور اٹھ کر کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کر لو تاکہ پھر شام تک فریش ہو سکو۔ کیوں شام میں کوئی آ رہا ہے کیا؟ نہیں یہاں تو کوئی نہیں رہا، لیکن ہمیں جانا ہے ڈنر پر، صبح سائرہ بہن کا فون آیا تھا، انہوں نے ہم سب کو آج رات کے کھانے پر انوائٹ کیا اور تمہیں ساتھ لانے کی خاص تاکید کی انہوں نے پیار سے اس کے بال سنوارے تو ایک گہری سانس لے کر اخبات میں سر ہلا گئی۔ سو چونکہ آج پہلی بار اپنی ہونے والی سسرال جا رہی تھی لہٰذا اس کی گھبراہٹ ایک فطری سی بات تھی۔ کوئی نہیں تو جا تو صحیح ہو، جین بھی بیٹھا تھا ڈبے گا ہوتے کچھ دیر تھوڑی دیر کی نیند اور کچھ اس نئی افتاد نے دوپہر والے واقعے کا اثر خاصا کم کر دیا۔ ویسے بھی دل میں اس بات کا پکا ارادہ کر چکی تھی کہ آج وہاں سے واپسی پر سونے سے پہلے وہ ضرور اس بات کا ذکر بابا سے کرے گی۔ تیاری کے دوران جو ہی سرحان کی باتیں یاد آئی بے اختیار اپنی جگہ کام کرے گی، لیکن اگلے پل ذہن کو چھٹکتے ہوئے اس نے ایک نظر پھر سے آئینے میں اپنے سراپے پر ڈالی۔ بیبی پنک سوٹ اور لائٹ سے میک اپ میں اس کی دودھیا رنگت دمک رہی تھی۔ لمبے سیاہ گھنے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی اور روبی کے سیٹ نے اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیا۔ بڑی بڑی سی آنکھوں سے اپنا تنقیدی جائزہ لیتی اور پلٹی اور مہرون خود سے پاؤں میں رستی تیزی سے نکل کر لاؤنج میں آئی، جہاں علی ہاشم اور سمینہ بیگم پچھلے 10 منٹ سے اس کے منتظر تھے۔ حسن ولا کے پورچ میں جو ہی ان کی گاڑی رکی، ڈائننگ روم کا دروازہ کھول کر حسن صاحب اور بیگم حسن بما سنان کے ان کے استقبال کو آگے بڑھے، بہت پرتپاک انداز میں ایک دوسرے سے گلے ملتے اور حال احوال کرتے اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ سوہا کا ہاتھ تو مسلسل سائرہ بیگم کے ہاتھ میں تھا، جبکہ دوسری طرف سوہا ان کی اتنی محبت اور سنان کی پرشوق نگاہوں کی تپش سے خاصی کنفیوز ہو رہی تھی۔ مگر جب تھوڑی دیر بعد گفتگو اور کمرے کا ماحول دونوں ہی خاصے بے تکلف ہو گئے تو سنان بھی موبائل بجنے پر اٹھ کر باہر نکل گئے تو وہ خود کو تھوڑا ریلیکس محسوس کرتے ہوئے نظریں اٹھا کر ڈرائنگ روم کے شاندار انٹیریئر کا جائزہ لینے لگے۔ دفتر کمرے میں السلام علیکم کی آواز گونجنے پر جو ہی اس نے پلٹ کر پاپا سے مصافحہ کرتے ہوئے شخص کو دیکھا، اسے لگا جیسے دنیا گھوم گئی ہو اور کمرے کی چھت اس کے سر پر آ پڑی ہو۔ دل کسی گہری کھائی میں نیچے جاتا محسوس ہوا۔ آنے والا اب تک اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تھا، مگر جو ہی وہ امی ابا کی طرف سے فارغ ہوا آنٹی نے اسے اپنی طرف بلاتے ہوئے سوہا کے مقابل لا کھڑا کیا۔ زرحان، یہ ہے تمہاری ہونے والی بھابھی سوہا، اور سوہا بیٹا یہ ہے تمہارا اکلوتا دیور زرحان۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بم پھٹیا زرحان دے اتے۔ سوہا نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی تو زرحان کو اسی شوق کے عالم پر جس سے چند لمحے پہلے وہ دو چار تھی۔ سائرہ بیگم سوہا کو زرحان کی گزشتہ دنوں کی مصروفیت اور غیر موجودگی کی وجہ بتا رہی تھی، جبکہ اسے تو صرف ان کے ہونٹ ہلتے نظر آ رہے تھے۔ دماغ میں تو زرحان کی صبح والی دھمکیاں گونج رہی تھی، دوسری طرف زرحان کے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت تھی۔ منڈیا تیری باندھی ہے، تیری باندھی ہے، میں تے تن کیا سی پہلے وارننگ کا دیتیاں سی۔ اسے تقدیر کی اس چال پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا سوہا اس کے آنگن میں اترے گی، مگر اس حیثیت سے یہ تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ قسمت نے بے خبری میں اس پر وار کر کے اس کے ارادوں کو کچھ اس طرح سے توڑا تھا کہ وہ مکمل طور پر بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی کہی ہر بات چھوٹی پڑ گئی اور اب وہ چاہتے ہوئے بھی سوہا کی زندگی میں آنے والے شخص کو مارنا تو دور کی بات اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ زرحان بیٹا کیا ہوا؟ اپنی بات کے اختتام پر سائرہ بیگم زرحان کی جانب متوجہ ہوئی تو اسے بت بنے دیکھ کر بے اختیار آواز دے ڈالی۔ وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کے کیا ہوا کو نظر انداز کرتا ایک گہری سانس لیتا ہوا بولا، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں، کیسی لگی تمہیں بھابھی؟ سائرہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا تو وہ جو خود کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا اس پر نظریں کاٹتے ہوئے بولا، بہت اچھی اور ینگ، بلکہ مجھے تو یہ کہیں سے بھی اپنی بھابھی نہیں لگ رہی۔ لفظ بھابھی پر زور دیتے ہوئے بات مکمل کی گئی تو سوہا نے بے اختیار جھکی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، جبکہ سائرہ بیگم سادگی سے ہنس دی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کے اعصاب کا امتحان لیتا حسن صاحب کے بلانے پر وہ اس کے پاس جا بیٹھا۔ بظاہر تو پاپا کے ساتھ ان کی گفتگو میں شریک تھا، مگر سوہا کو اپنا وجود مسلسل کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس ہو رہا تھا۔ ذہن الگ مختلف سوچوں کے آواز کا بن گیا، سارے اپنے سارے خواب جو کہ اس نے اس عرصے میں دیکھ ڈالے تھے ٹوٹتے ہوئے لگ رہے تھے، ساری خوبصورت باتیں اور فیلنگز دھواں بن کر اڑ گئی۔ یاد رہ گیا تو صرف اتنا کہ اب کیا ہوگا، زندگی کیسے گزرے گی، وہ کیا کرے گی اور کہاں جائے گی۔ یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ زرحان کے ساتھ ایسا مضبوط رشتہ جڑ جائے گا۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ سنان کی واپسی کا بھی اسے احساس نہیں ہوا۔ وہ تو جب کھانے کے دوران سمینہ بیگم نے موقع ملتے اسے ٹوکا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، پھر اس کے بعد سے گھر واپسی تک اس نے نہ صرف خود پر کافی حد تک قابو پایا بلکہ تمام سوچوں کو بھی کچھ دیر کے لیے ذہن سے جھٹک ڈالا۔ ٹینشن والی تو گل ہے نا، رہنا اتھے تے پھر کس طرح گزارا ہوئے گا۔ وہ رات زرحان پر پہاڑ کی طرح بھاری گزری۔ ہر سوز چھائے اندھیرے نے اس کے دل و دماغ پر چھائے دکھ اور حیرت کے بادلوں کو اتنا کثیف کر ڈالا
کہ اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ساری رات یا اللہ یعنی سوچوں میں گھر کر وہ اسموکنگ کرتا رہا، اور نتیجتاً اگلی صبح طبیعت اس قدر نڈھال تھی کہ وہ یونیورسٹی بھی نہ جا سکا۔ مسلسل سوچوں بے آرامی کے ہاتھوں وہ شام تک تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ ان ساروں کو خبر ہوئی تو اگلی شام ہی آدم کہ وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ پاس ہی سائرہ بیگم ہاتھ میں یخنی کا پیالہ لیے بیٹھی اس کی منتیں کر رہی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ سب کمرے میں آگے پیچھے داخل ہوتے ہوئے سائرہ بیگم سے مخاطب ہوئی تو پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں تو ٹھیک ہوں، البتہ تم لوگوں کا دوست بیمار پڑ گیا۔ تم لوگ سناؤ کیسے ہو؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ جی آنٹی، اللہ کا شکر سب ٹھیک ہے۔ آپ بتائیں یہ لاٹ صاحب کو اچانک کیا ہو گیا؟ اسدی نے جواب دیتا ہے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو باقی سب بھی کمرے میں جگہ سنبھالتے ان کی طرف سوالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ بس بیٹا کل شام کو اچانک اتنا ٹمپریچر ہو گیا کہ ہم سب پریشان ہو گئے، ڈاکٹر کو بلا کر دکھایا تو اس نے کہا کہ اوور سٹریس کی وجہ سے بخار ہو گیا۔ میں تو صبح سے پوچھ کے تھک گئی ہوں، ہر بار کوئی بات نہیں ہے کہہ کے ٹال لے جا رہا ہے۔ اب تم لوگ آگے تو پوچھو اس سے کہ کیا پریشانی جو راتوں رات بخار چڑھا کر بیٹھ گیا، اور ذرا یہ زخمی بھی سے پلاؤ، میں جب تک تم لوگوں کے لیے چائے بھجواتی ہوں۔ پریشان کر کے رکھتی ہے اس نے۔ سائرہ بیگم نے تفصیل سے جواب دے کر آخر میں خود کلامی کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تو وہ سب سٹریس کا سن کر اس کی شکل دیکھنے لگے۔ یار زرحان، کہیں سٹریس کی وجہ سوہا کی بات پکی ہونا تو نہیں؟ حسنین اٹھ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور جانچتی نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے لگا تو ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لیں۔ کم آن یار، اتنی جلدی ہمت ہار گئی؟ اس دن تو کہہ رہے تھے کہ تم سوہا کے ہونے والے منگیتر کو کچھ نہیں کر سکتا میں، سنا تم نے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ بولی کی بات کاٹتے ہوئے اچانک ایک جھٹکے سے سیدھا ہوتے ہوئے چلایا، تین چاروں کا سانپ سونگ گیا۔ زرحان کا ریئیکشن ان سب کے لیے غیر متوقع تھا۔ آئی ایم سوری یار، کمرے میں اچانک چھا جانے والی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے ان سب سے نظریں چراتا ہوا ہاتھوں میں سر گراتے ہوئے بولا تو اسد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا، اٹس اوکے یار، لیکن کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ تم اپنی پریشانی ہم سے شیئر کر لو؟ ہو سکتا ہے ہم سب تمہاری مشکل کا کوئی حل نکال سکیں۔ ہاں یار، جو بھی سوچ تمہیں پریشان کری تم پلیز ہمیں بتا کر دل اور دماغ دونوں کا بوجھ ہلکا کر لو۔ حسنین نے بھی اس کی ہمت بندھائی تو وہ سر اٹھاتا ہوا کسی سے بھی نظریں ملائے بغیر بے تاثر آواز میں بولا، یار سوہا کی بات سنان بھائی سے طے ہوئی ہے۔ کیا؟ سب کے منہ سے بے اختیار ایک ہی لفظ نکلا تو زرحان پھیکی سی ہنسی ہنس کر ان سب کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو یار؟ آئی کانٹ بلیو دس، اب کیا ہوگا؟ ہادی نے بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ہوگا کیا، اب دونوں کی شادی ہوگی اور وہ میری بھابھی بن کر اس گھر میں آ جائے گی مجھے زندہ درگور کرنے۔ زرحان کے خود اذیتی انداز پر علی جو ان سب میں زیادہ گسیلا تھا بھڑک اٹھا۔ بند کرو یہ خود کو آزاد پہنچانے والی باتیں اور مرد بنو، یہ اپنی محبت کا ماتم کرنے کی بجائے تم اگر اپنے کہے کے عین مطابق ذرا ہونے والی بھابھی جان کو کچھ سزا دو تو کوئی بات بنے، یوں ہمت ہار کر بیٹھ جانا مردانگی نہیں ہے یار۔ صحیح کہہ رہا ہے علی، تم اکیلے کیوں درگور ہو؟ اسے بھی تو کچھ سزا ملنی چاہیے۔ آہو انہیں تے آ کے اتنا عشق محبت دی پیچھا پائیاں سی نا، بغیر تو غلط مشورے دے ہی جاندے ہو لانتی۔ حسنین نے بھی جوش سے علی کی ہاں میں ہاں ملائی تو وہ تھک کر بیٹھ کی پوچھ سے ٹیک لگاتے ہوئے دور خلاؤں میں گھورنے لگا۔ دیکھو زرحان صاحب کی بغیرتی مار دے۔ زرحان کی طبیعت سنبھلتے ہی حسن صاحب اور سائرہ بیگم شادی کی تاریخ لینے سوہا کے گھر جا پہنچے۔ وہ چاہتے تھے شادی جلد از جلد ہو جائے اور سوہا پلک جھپکتے ان کے گھر آ جائے۔ چونکہ علی صاحب اور سمینہ بیگم کو بھی ان کی خواہش پر کوئی اعتراض نہ تھا، لہٰذا سوہا کے فائنل ایگزامز کے فوراً بعد یعنی ٹھیک 3 ماہ بعد کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ زرحان نے سنا تو دل پر ایک اور کھنسا سا لگا، مگر اس کمال ضبط سے خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے سب کو مبارکباد دی۔ ادھر سوہا کو جب سمینہ بیگم نے اپنے تئیں خوشخبری سنائی تو بجائے خوش ہونے کے آنے والے وقت تو اس کے نزاکتوں کے بارے میں سوچ سوچ کر نڈھال ہونے لگی۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی، لیکن سوہا کا دل عجیب سے وہموں میں گھرا بے بسی کا شکار تھا۔ ہر طرف ہوتی رنگا رنگ تیاریوں کو دیکھ کر اس کی طبیعت مزید بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ آخر ایک دن تنگ آ کر رانی نے اس کی ٹھیک ٹھاک قسم کی کلاس لے ڈالی اور اسے اس کے غلط رویے کا احساس دلاتے ہوئے اس بات کا حوصلہ بھی دلایا کہ زرحان ایک گھر میں رہتے ہوئے سب گھر والوں کی موجودگی میں اس کا یعنی اپنی بڑی بھابھی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، لہٰذا بہتری اسی میں کہ اپنی ہر پریشانی اللہ کے سپرد کر دے، خود ہلکی پھلکی ہو جائے۔ رانی کی باتوں سے سوہا کو نہ صرف اپنی غلطی کا احساس ہو بلکہ ایک گونا اطمینان بھی اپنے اندر اٹھتا محسوس ہوا۔ ویسے بھی وہ رانی کے اس خیال سے 100% متفق تھی کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی کسی کے پیچھے جوگ نہیں لیتا، اور زرحان کو تو خیر ویسے بھی ہر دوسرے ماہ ایک نئی لڑکی سے محبت کا بخار چڑھتا ہے، لہٰذا سے بھورا صرف شخص سے کیا ڈرنا جو بقول رانی اسے اب تک بھول بھی چکا ہوگا۔ جبھی تو آج کل اسے یونیورسٹی میں مکمل طور پر نظر انداز کیے سوچ رہے یا پھر اپنے دوستوں میں گم رہتا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ یہ رانیوں کی باتوں کا اثر تھا یا زرحان کی سے لا تعلقی کا، وہ جلد ہی ان تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئی اور خود کو پیپرز اور شادی کی تیاری میں مصروف کر لیا۔ چلو زرحان جیسے تیسے پیپر سے فارغ ہوا تو شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی تھی۔ گھر میں ہمہ وقت ایک ہلچل سی مچی رہتی۔ سائرہ بیگم جب تک خاموشی سے اس کے فارغ ہونے کی منتظر تھی، اب اسے ہر معاملے میں نہ صرف ساتھ رکھتی بلکہ کتنے کام اس کے سپرد کر چکی تھی۔ ان کے اس زور زبردستی اور شام گھر میں کزنس کے شور ہنگامے نے اسے مزید چڑچڑا کر دیا۔ کبھی کبھی تو اس کا دل چاہتا ہے کہ ان سب کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے۔ رہی سے کسر گھر میں شادی کے سلسلے میں دور دراز سے آنے والے مہمانوں نے پوری کر دی تھی۔ چونکہ حسن صاحب کے گھر کی پہلی خوشی تھی، لہٰذا دور پار کے رشتہ داروں کو بھی مدعو کیا گیا اور نتیجتاً گھر پھاند پھاند کے لوگوں سے بھر گیا۔ ہر دوسری آنٹی زرحان پر یہ جاننے کے بعد کہ اب تک فارغ فریفتہ نظر آتی اور ادھر سے اس نئے ڈرامے کے باعث اس کا بس نہیں چلتا کہ یا تو ان آنٹیوں کو گولی مار دے یا خود کو شوٹ کر لے۔
ملا کر خان کی تمام آرزو اور خواہشات کے برعکس وہ دن بھی آ پہنچا جب دلہن بنی سہا رخصت ہو کر حسن ولا میں داخل ہوئی۔ اللہ آ گئی۔ مہندی سے لے کر بارات تک سرحان کا رویہ سہا کی فیملی اور کزن کے ساتھ اس قدر خوش کو لیا دیا رہا کہ کسی نے بھی اسے چھیڑنے کی کوشش نہیں کی۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے تو جیسے اس کا خود پر سے ہر اختیاری اٹھ گیا اور اس بے اختیاری نے سے ہر مصلحت بھلا دی۔ وہ ہر چیز ہر ذمہ داری اسد کے سپرد کرتا حال سے باہر نکل گیا اور نہ جانے کتنی دیر میں مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ وہ تو جب ذرا سا بات قابو میں آئی تو اسے اپنی کوتاہی اور حسن صاحب اور سائرہ بیگم کی پریشانی پوزیشن کا احساس ہوا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے گاڑی واپس کے لیے موڑ لی۔ خود کو سنبھالتا جب وہ حال میں داخل ہوا تو کھانا اپنے اختتامی مراحل میں تھا۔ تمام رسمیں ہو چکی تو دلہن بنی سہا کسی حسین مورت کی طرح سنان کے پہلو میں سجی بیٹھی تھی۔ زرحان نے ایک نظر ڈالنے کے بعد قصداً اسٹیج کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور دل میں اسد کا شکر گزار ہوا جس نے ماما پاپا کو پتہ لگنے نہیں کیا کہہ کر مطمئن کیا تھا کہ وہ ان دونوں کے ہاتھوں اپنی بے وقت کی غیر حاضری پر بے عزت ہونے سے بچ گئے۔ باندھی تھی تیری ماڑی موٹی تے بیچتی سی لیکن تو بھی اپنی جگہ تے صحیح ہے، رائٹ تے ہے۔ کھانے کی تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا تو وہ سب سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ حال سے نکل کر باہر چلا گیا۔ وقت رخصت سہا کا رو رو کر برا حال تھا اور جب علی صاحب نے اسے پرنم آنکھوں سے گلے لگاتے ہوئے پیار کیا تو سہا کی روتے روتے ہچکی بن گئی۔ ان آنسوؤں کے درمیان سہا بتا ہو کر حسن ولا پہنچی تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اتنے بہت سے لوگوں کے درمیان کون کون سی رسمیں ادا کی گئی سے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن جب زرحان کو اس کی خالہ اور کازن زبردستی کھینچتے ہوئے گھٹنا پکڑائی کی رسم کے جس میں دیور اپنی نئی نویلی بھابھی کا گھٹنا پکڑ کے اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا تب تک گھٹنے پر سے ہاتھ نہیں ہٹاتا جب تک اسے منہ مانگا نیک نہیں مل جاتا۔ سہا کے مقابل لے کر آئی تو اس کی تمام حسیات بیدار ہو گئی۔ ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے پڑ کے دل الگ حلق میں دھڑکنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سچویشن کا کس طرح سامنا کرے۔ دوسری طرف زرحان نے آگاہانی آفت کی طرح نازل ہو جانے والی اپنی کزنز اور خالاؤں کو اپنے گرد دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بوکھلا گئی۔ اس کسی گھبراہٹ کا فائدہ ان سب نے اٹھایا۔ آنن فانن اسے گھیر کر سہا کے پاس لے آئے اور اس کے مقابل بٹھاتے ہوئے خود ان دونوں کے گرد اشتیاق سے دائرہ بنا کر کھڑی ہو گئی۔ ہر کوئی زرحان کو سہا کا گھٹنا زور سے پکڑنے بھاری بھرکم لینے کی ہدایت کرتا جبکہ خود اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ کیا کرے۔ چاروں طرف شور تھا، آوازیں تھیں، کہکے تھے، مگر اتنے ہنگامے کے باوجود زرحان کو اپنے دل کی دھڑکن تک سنائی دے رہی تھی۔ ہاتھوں میں لرزش سی اتر آئی تھی۔ جھجکتے ہوئے اس نے سہا کی طرف دیکھے بغیر جو ہی اپنا کام تھا ہاتھ اس کے گھٹنے پر رکھا، اسے لگے جیسے کرنٹ کی ایک تیز لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے واپس کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سب اسے دوبارہ گھٹنا پکڑنے کو کہتے اس کا موبائل بج اٹھا اور وہ جو پہلے فرار کے راستے ڈھونڈ رہا تھا برق کسی تیزی سے اٹھا اور ان سب کو ایک طرف ہٹاتے موبائل ہاتھ میں لیے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کی دیر تھی کہ سہا نے اپنی نہ جانے کب سے رکی ہوئی سانس سے بحال کی۔ شاید اللہ کو اس کے حال پر رحم آئی کہ جو بر وقت اس کی گلو خلاصی ہوگی۔ بہرحال جو بھی ہوا تھا اس کے بعد سہا کو زرحان اپنے قریب تو کیا ارد گرد بھی دکھائی نہیں دیا۔ خدا خدا کر کے رسمیں ختم ہوئی تو سنان کے کازنز اور رشتے کی بھابھیوں نے سہا کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا جبکہ باہر زرحان حسن صاحب اور سنان کے ساتھ مہمانوں کو سی آف کرنے میں مصروف تھا۔ مہمانوں کے رخصت ہوتے ہی سنان سمیت سب نے اپنے کمروں کا رخ کیا تو بے اختیار اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ان ساروں کو تو پہلے تسلی دے کر رخصت کر چکا تھا، اب جو تنہائی میں اثر آئی تو خود پر بٹھائے ضبط کے تمام پہرے توڑ بیٹھا۔ کتنی دیر اس کی سسکیاں گاڑی کی خاموش فضا میں گونجتی رہی، پھر اسے نہیں پتہ چلا کہ وہ کتنی دیر سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا۔ پتہ تو صرف دل میں اٹھنے والے اس طوفان کا تھا جس کی لہریں اس کے وجود میں ایک ناقابل برداشت درد اور شور پیدا کری تھی، اور اس درد سے نجات کا جو حل اس نے ڈھونڈا اس کے نتیجے میں صبح 4 بجے جب اس نے خاموشی میں ڈوبے گھر میں قدم رکھا تو اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ اتنی زیادہ تھی کہ اسے اپنے کمرے تک پہنچنا محال لگ رہا تھا۔ دماغ الگ اس قدر معوف ہو رہا تھا کہ اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ بلاخر گرتے پڑتے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو بے اختیار بیڈ پر جوتوں سمیت جھول کر گر پڑا اور فقط چند لمحوں میں اپنے آپ سے بھی غافل ہو گیا۔ شراب پی کے بغیرت۔ زرحان کی جب آنکھ کھلی تو دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس وقت تک بستر میں کیا کر رہا ہے، وہ بھی اپنے نئے سوٹ اور جوتوں سمیت، مگر پھر جیسے جیسے اس کا ذہن بیدار ہوتا گیا تو اس کو پچھلی رات کی تمام باتیں یاد آتی چلی گئی۔ سر کو جھٹکتے ہوئے انگلیوں سے بال کو سیٹ کرتا ہوا چھپ کر اپنے جوتے اتارنے لگا، لیکن اگلے پل کھڑے ہونے کی کوشش بری طرح لڑکھڑایا۔ بے اختیاری سر کو پکڑ کر بیٹھتا چلا گیا۔ اس قدر زور کا چکر آیا کہ پورا کمرہ گھومتا محسوس ہوا جبکہ دل الگ متلا رہا تھا۔ اگلے لمحے وہ چکروں کو بھول کر گرتا پڑتا باتھ روم کی طرف بھاگا۔ کہہ کر لینے کے بعد کچھ سکون محسوس ہوا تو شاور لینے جا گھسا، اور کتنی دیر بعد جب باتھ روم سے نکلا تو خود کو کافی حد تک بہتر پایا۔ وہ بال سنوارتا سیدھا کچن میں اور رشید کو ایک کپ بلیک کافی کا کہہ کر وہ جو ہی لاؤنج میں داخل ہوا نظر سیدھی ہنستے مسکراتے سنان پر پڑی جو سب کزن کے ساتھ بیٹھا کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ ان سب کے درمیان کسی بات پر زبردستی بحث چھڑی ہوئی تھی، شور اتنا کہ کان پر یہ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر اس سب کے باوجود زرحان ہر بات سے بے نیاز ہو کر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا ہی اب تک سنان کے چہرے پر پھیلے ہوئے خوشی کے الوہی رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ پا لینے کی چمک نے اس کی شخصیت کو جیسے 4 چاند لگا دیے تھے۔ زرحان بیٹا اٹھ گئے ہو؟ اپنے پیچھے سائرہ بیگم کی آواز سن کر وہ چونکتے ہوئے پلٹا تو اس کا جواب سنے بغیر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، بیٹا تم ناشتہ کرو گے پھر کھانا کھاؤ گے؟ ماما ابھی تو میں صرف کافی پیوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں خالی پیٹ کالی سیاہ کافی پینے کی، سیدھے طریقے سے چل کر ہمارے سب کے ساتھ کھانا کھاؤ اور اس کے بعد جا کر ہوٹل کا ایک چکر لگا کر شام کی تقریب کا انتظام دیکھ کر آؤ۔ وہ اسے گھرکتے ہوئے بولی، مگر ماما
کوئی اگر مگر نہیں، اور خبردار جو تم آج کی تقریب کے دوران کہیں غائب ہوئے تو کل تو میں تمہاری لاپرواہی پر چپ ہو گئی تھی، مگر آج اپنی طرف کی تقریب میں اگر تم نے ایسی کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی، سمجھے تم؟ سائرہ بہت بیگم نے اس کی بات کاٹ کر سخت لہجے میں سے تنبیہ کی تو بے بسی سے اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ شام میں پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے حسن صاحب اور سائرہ بیگم کے ساتھ ہوٹل جا پہنچا، ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سے جا کے مہمانوں کو ریسیو کرنے لگا، مگر یہ زبردستی کی مسکراہٹ بھی اس وقت تک اس کا ساتھ چھوڑ گئی جب پارلر سے دلہن بنی سہا نے اس کی کزنس کی میت میں حال کے داخلی دروازے میں قدم رکھا۔ زرحان جو بے خیالی میں باہر کی جانب متوجہ تھا، اسے دلہن کے بے پناہ حسین روپ میں دیکھ کر ایک لمحے کو مبہوت رہ گیا۔ ہر مسلط پھول کی یاد رہی تو صرف دلہن بنی سہا، جو سہج سہج قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر جو ہی وہ اس کے پاس سے گزر کر سامنے اسٹیج پر بیٹھے سنان کی طرف بڑھی، زرحان ایک جھٹکے سے جیسے ہوش میں آ گیا۔ سہا کو سنان کی طرف بڑھتے دیکھ کر اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی روح جسم سے کھینچ رہا ہو، جیسے اس کا دل اس کے سینے سے نکل کر سہا کے اٹھتے قدم کے ساتھ لپٹ لپٹ کر بین کر رہا ہو، واسطے دے رہا ہو اسے اس کی محبت کی جس کی گہرائیوں کو کبھی اس نے محسوس ہی نہیں کیا، جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں۔ فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا، سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا، وہ کہ خوشبو کی طرح پھیلا تھا میرے چار سو، میں اسے محسوس کر سکتا تھا، چھو سکتا تھا نہ تھا، چھو نہ سکتا تھا۔ آج اس نے درد بھی اپنے علیحدہ کر لیا، آج میں رویا تو میرے ساتھ وہ رویا نہ تھا۔ یہ سب ویرانیاں اس کے جدا ہونے سے تھیں، آنکھ دھندلائی ہوئی تھی، شہر دھندلایا نہ تھا، یاد کر کے اور بھی تکلیف ہوتی تھی، عدیم بھول جانے کے سوا اب کوئی چارہ نہ تھا، باقی بھول جانے کے سوا اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، مگر بھولا تو اسے جاتا جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو، جبکہ وہ تو اس کے گھر میں آ بسی تھی، ہر لمحہ اس کی آنکھوں نظروں کے سامنے، وہ جاتا تو کہاں جاتا اور کرتا تو کیا کرتا؟ تو میرا پتر باہر تھی ٹکٹ کرا تے نکل جا، کسی پاسے جا کے پڑھائی پڑھوئی کر جا کے شرابہ شوبہ نہ پیویں، جا کے پڑھ پڑھ کے تو واپس آ جویں چنگا انسان بن کے، ایویں گندیاں ہاواں نہ پاؤ نہ دیتے۔ دل کے زخم بھرنے کے بجائے ناسور بنتے جا رہے تھے، سب کے سامنے خود کو نارمل پوز کرتے کرتے اسے اپنا آپ اب نارمل لگنے لگا تھا۔ سہا اور سنان کو ایک دوسرے کی ذات میں گم دیکھ کر اس کا دل چاہتا کہ خود اپنی ذات کو کسی ایسی جگہ گم کرتے جہاں سہا کے لیے سنان کی دیوانگی اور سنان کے لیے سہا کی چاہتے اسے نظر نہ آئے، اور ان سب میں اذیتوں سے نجات کا جو ذریعہ اس نے اپنایا تھا وہ تھا فرار، فرار گھر سے، خود سے، اور سب سے بڑھ کر ہمہ وقت آنکھوں کے سامنے رہنے والے چہرے سے۔ اب وہ صبح سویرے حسن صاحب کے ساتھ آفس کے لیے نکل جاتا، شام میں گھر واپسی پر سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا اور فریش ہونے کے بعد فوراً جم، اور وہاں سے سیدھا دوستوں کی طرف، جن کے ساتھ اب باقاعدگی سے نائٹ کلب جانے لگا تھا۔ نئی نئی لڑکیوں سے دوستی کرنا اور ڈرنک کرنا بھی اس کی عادت بنتی جا رہی تھی۔ رات کے گھر لوٹنا اور پھر پوری رات سوتے جاگتے اسموکنگ کرتے گزارنا اس کی روٹین بن گئی تھی۔ دور پھٹے منہ پھر تیرے تھے۔ جلدی اس کی گھر اور گھر والوں سے بے نیازی سائرہ بیگم اور حسن صاحب کی نظروں میں آ گئی، اسے ان دونوں کی سخت قسم کی پاس پرس کا سامنا کرنا پڑا، مگر نتیجہ وہی تھا کہ تین بات اس نے جو راہ اپنے لیے چن لی تھی وہ اس پر اب پلٹنے پر ہرگز بھی تیار نہ تھا، لہٰذا دونوں آج کل اس کے لیے کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ رہا سنان تو وہ اس کی ذات سے رہتے بے نیاز تھا، جبکہ سہا کے لیے زرحان کی گھر سے اتنی بے نیازی سکون کا باعث تھی۔ شادی کے اولین دنوں میں سہا کو کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں زرحان کی دھمکی یاد نہ آئی ہو، ہر وقت کہیں وہ کچھ نہ کر دے کا خوف اس کو سنان کی محبت اور وارفتگی کو کھلے دل سے محسوس بھی نہیں کرنے دیتا تھا، مگر جب ہنی مون سے واپسی پر لائف آہستہ آہستہ روٹین کی طرف آئی تو اسے یہ بات نہ صرف حیران بلکہ کافی حد تک مطمئن بھی کر گئی کہ زرحان اسے تنگ کرنا تو دور کی بات اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ تو اپنے گھر والوں تک سے نہایت مختصر بات چیت کرتا اور سارا سارا دن گھر سے غائب رہنے کے بعد نہ جانے رات کے کس پہر واپس لوٹتا تھا۔ سنان سے جب اس نے یوں سرسری انداز میں زرحان کے گھر اور گھر والوں سے بے نیازی کا ذکر کیا تو وہ کندھے اچکا کر، اپنی مرضی کا مالک ہے اور یہ کہ ہم نے ساری زندگی کبھی ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کیا تو نہ کریں گے، کیا کہ اسے خاموش کروا گیا۔ اب تو کافی حد تک سہا کو بھی دونوں بھائیوں کے درمیان حائل خلیج کا اندازہ ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی مزید اطمینان بھی کہ سنان کم از کم بھائی کی محبت میں اس کی کسی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرے گا، کیونکہ ایسی کوئی بھی محبت ان دونوں کے درمیان موجود ہی نہیں تھی۔ چلو سہا تو فائدہ ہو گیا، سہا بیچاری کا قصور بھی کوئی نہیں سی۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور ابھی تک زرحان کا کچھ پتہ نہیں تھا، سہا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مزید کتنی دیر اس کا انتظار کرے۔ ہیں سہا زرحان دا انتظار کیوں کر دی پئی؟ سب گھر والے سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے، صرف وہی سائرہ بیگم کی ہدایت کے پیش نظر لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ روز یہ ڈیوٹی سائرہ بیگم خود انجام دیتی تھی اور 12 ساڑھے 12 تک زرحان کے انتظار میں بیٹھی رہتی تاکہ اسے کھانے وغیرہ کا پوچھ سکے، لیکن اگر وہ اس سے بھی زیادہ لیٹ ہو جاتا تو مجبوراً وہ سونے کے لیے چلی جاتی کہ صبح نماز کے لیے جلدی اٹھنا ہوتا تھا۔ آج چونکہ ان کا صبح سے بلڈ پریشر ہائی تھا، لہٰذا وہ سہا کو زرحان کا انتظار کرنے اور اسے کھانا دینے کی ذمہ داری سونپتے ہوئے عشاء کے فوراً بعد اپنے کمرے میں چلی گئی، اور سہا اب تمام کاموں سے فارغ ہو کر ایک کوفت کے عالم میں بیٹھی اس کا انتظار کرتی، ہلکی ہلکی گھبراہٹ علیحدہ حواس پر سوار تھی۔ ٹھیک 12:30 بجے گیٹ کھلنے اور پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تو بے اختیار پاس پڑا میگزین اٹھا کر کھنگالنے لگی۔ جو ہی زرحان لاؤنج میں داخل ہوا، نظر سیدھی سامنے صوفے پر آسمانی جوڑے میں ملبوس میگزین ہاتھ میں لیے سہا پر پڑی، جو اس کے ٹھٹک کر رک جانے کے باعث اب اسی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ دونوں کی نظریں ملنے کی دیر تھی کہ زرحان آنکھیں چراتے ہوئے سینوں کی طرف بڑھ گیا۔ سہا نے یوں اسے بے نیازی سے آگے بڑھتے دیکھا تو سائرہ بیگم کی ہدایت کے پیش نظر اسے آواز دے ڈالی، زرحان! سہا کی آواز خاموشی میں گونجی تو ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر رک گیا اور حیرانی کے عالم میں مڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا جس کی گھبراہٹ اس کے چہرے سے یہاں تھی۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟
وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہے، اس سے کچھ فاصلے پر آ کر ٹھہر گیا۔ جی وہ دراصل ماما کی آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ سونے چلی گئی اور مجھے آپ سے کھانے کا پوچھنے کے لیے کہہ گئی تھی۔ میں نے آپ کو اسی مقصد کے لیے آواز دی تھی کہ آپ کھانا کھائیں گے۔ سہا نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بات مکمل کی، تو اس کی حالت پر نہ چاہتے بھی زرحان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ایک لمحے میں اس کی عادت سے مزید حظ اٹھانے کے لیے اس نے کھانا کھانے کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ وہ ڈنر اپنے دوستوں کے ساتھ کر چکا تھا۔ جی کیوں نہیں، ویسے بھی آپ اتنی اپنائیت سے پوچھ رہے کہ انکار کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں جب تک کھانا گرم کرتی ہوں۔ اس کے انداز سے وہ اندر ہی اندر خائف ہوگی، مگر بظاہر لاپرواہی سے جواب دیتے مڑ کر کچن کی طرف چل دی، تو کچھ سوچ کر زرحان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ 5 منٹ بعد جب وہ فریش ہو کر کچن میں آیا تو سہا وہاں کی چھوٹی سی میز پر اس کے لیے کھانا لگا رہی تھی۔ یہی آرزو تو اس نے بھی کی تھی۔ سہا اس کے لیے آنگن میں اس کا انتظار کرتی، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتی، مگر واری قسمت آج وہ اس کے گھر میں بھی موجود تھی اور اس کا انتظار بھی کرتی، مگر ایک ایسے رشتے کے ناطے سے جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اسی دروازے میں استاتے دیکھ کر سہا کے تیزی سے چلتے ہاتھ تھم گئے۔ وہ نہ جانے کن گہری سوچوں میں گم تھا کہ اسے متوجہ کرنے کے لیے سہا کو بلاخر آواز دینی پڑی۔ زرحان، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا تو ٹیبل پر رکھے کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، آہو ڈافلا ہونا آگے۔ خود پر قابو پاتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھا تو کرسی سنبھال کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ سہا کچن سے نکلنے میں منٹ نہیں لگائے گی، لہٰذا اسے وہاں کچھ دیر اور روکنے کے لیے وہ کھانے ساتھ روکتے ہوئے بولا، پلیز ایک کپ چائے بنا دیں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کی بے وقت کی فرمائش پر سہا اندر ہی اندر کلستے ہوئے خاموشی سے کوکنگ رینج کی جانب بڑھی، تو اس کی پشت پر نظر جماتے زرحان کے لب ایک بار پھر مسکرا اٹھے۔ صحیح تو کہتا ہے علی، وہ اکیلا کیوں ساری تکلیف اور دکھ جھیلے، کچھ تو مزہ بھابھی جان کو بھی چکھنا ہی چاہیے نا۔ چائے چڑھا کر سہا وقت گزاری کے لیے ایک کیبنٹ کھول کر کھڑی ہوگی، اس کی پشت زرحان کی طرف تھی، پھر بھی اسے اپنا وجود اس کی نظروں کے حصار میں محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک کچن میں چھائی خاموشی کو موبائل کی بپ نے توڑا۔ جیسے ہی زرحان نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے ہیلو کہا، سہا نے بے اختیار ایک گہری سانس لیتے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، جبکہ دوسری طرف وہ کھانے کو پھول پھال کر نہایت خوشگوار موڈ میں شاید اپنے کسی دوست سے محو گفتگو تھا۔ کیا بات کر رہا ہے یار، وہ آفت کی پرکالت تجھ سے کہاں ٹکرا گئی؟ نہایت جوش سے استفسار کیا گیا تو سہا کا اس خود علم ہو گیا کہ موضوع گفتگو کسی لڑکی کی ذات ہے۔ ویسے یار چیز ہے بڑی زبردست۔ 2 سیکنڈ مقابل کا جواب سننے کے بعد ارشاد فرمایا گیا تو کپ میں چائے ملاتی سہا دل سے قائل ہوگی رانے کی ان تبصروں کی جو وہ زرحان کی دل پھینک طبیعت کے متعلق کیا کرتی تھی۔ ہاں زبردست تو وہ بھی ہے، لیکن ہے بڑی چپ۔ کل رات کلب میں تو اگر اسے دیکھ لیتا تو غش کھا جاتا۔ جینز اور سلیو لیس ٹاپ میں اتنی قیامت لگ رہی تھی کہ نہ چاہتے بھی اسے لفٹ کروانی پڑی۔ لڑکیوں کی اتنی تذلیل اور زرحان کی گھٹیا انداز گفتگو نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتی سہا کے ہاتھ یک لخت کپ کپا دیے۔ ہاتھوں کی اس لرزش پر زرحان نے جس کی پوری توجہ دراصل سہا کی طرف تھی، نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو شرم سے یا پھر غصے سے کانوں کی لوؤں تک سرخ ہو رہی تھی۔ کپ رکھتے وہ ہوا کے چونکے کی مانے تیزی سے کچن سے نکل گئی تو زرحان نے بھی پہلے سے بند موبائل فون کو نیچے رکھتے ہوئے ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ وہ ایسی بچکانہ حرکت کیوں کر بیٹھا تھا، اس کی وجہ تو ٹھیک سے شاید اسے خود بھی نہیں معلوم تھی۔ اسد نے تو صرف کل اس کے آفس آنے کی اطلاع دیتے ہوئے فون بند کر دیا، یہ باقی کی ساری بے سر و پا باتیں تو وہ خود ہی بکے جا رہا تھا۔ اب جو سہا نظروں سے اوچھل ہوئی تو بے اختیاری سے اپنی فضول و غیر ارادی حرکت پر شرمندگی ہوئی۔ شاید اس طرح بہیو کر کے وہ سہا سے اپنی دگرگوں حالت چھپانا چاہتا تھا، یا شاید وہ اس پر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح وہ بہت خوش و خرم اور مطمئن ہے، بالکل اسی طرح سہا کی جدائی نے اس پر یا اس کی زندگی پر بھی کوئی اثر نہیں ڈالا، اور اس کے لیے بھی سہا کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ بظاہر مطمئن یوں تو سب اپنی جگہ، مگر ایک نام پہ ہے بے کلی اپنی جگہ۔ لاکھ یہ چاہا اس کو بھول جاؤں، مگر حوصلے اپنی جگہ، بے بسی اپنی جگہ۔ مما مما، زرحان ظاہرہ بیگم کا آواز دیتا ان کے کمرے میں داخل ہوا تو سہا کے ہاتھ سے گولی اور پانی کا گلاس لیتے نقاہت سے گویا، جی بیٹا کیا بات ہے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی بات بھول کر تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھا اور ان کی پیشانی کو چھوتے ہوئے پریشانی سے سوال کیا۔ ہونا کیا، بس اس بلڈ پریشر نے پچھلے 2 دن سے جان عذاب میں کر رکھی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ آپ اٹھیں، میں آپ کو ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، وہ ان کا ہاتھ تھام کر اٹھاتے ہوئے بولا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، مجھے سنان رات ہی ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، ابھی 2 دن کی اس کی دی ہوئی دوا استعمال کرنے دو، اگر آرام نہ آئے تو پھر تم مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا۔ وہ پیار سے اس کا بازو تھام کر سمجھاتے ہوئے بولی تو باوجود ان کے نرم انداز کے اسے اپنی لاپرواہی سنان کے احساس سے ذمہ داری پر ڈھیروں غصہ ہے۔ تم مجھے آوازیں کیوں دے رہے تھے؟ انہوں نے اسے اپنے کمرے میں آنے کی وجہ یاد دلائی تو بے اختیار پاس پڑی دھلی ہوئی شرٹ اٹھاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ نہیں مما، میں بس یوں ہی۔ اس سے پہلے کوئی بات بناتا سائرہ بیگم کی نظر اس کے ہاتھ میں گولا بنی شرٹ پر پڑی تو اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، زرحان یہ شرٹ اپنی بھابھی کو دے دو، پریس کر دیتی ہے بیٹا، اور سہا بیٹا آپ ذرا مجید کو کہہ کر آج ہی نئے دھوبی کا بندوبست کراؤ، اس گرمی کی چھٹیوں سے تو میں عاجز آ گئی ہوں۔ وہ دونوں کو ہدایت دیتے ہوئے مڑ کر اپنے پیچھے تکیے درست کرنے لگی تو سہا خاموش کھڑے زرحان کی طرف متوجہ ہوئی۔ لائیں شرٹ اور اپنی 2-3 شرٹس آپ مجھے اور دے دیں، میں پریس کر دیتی ہوں۔ سہا کی بات پر زرحان ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر چپ چاپ شرٹ ہاتھ میں لے کمرے سے نکل گیا۔ اس کی خاموشی پر سہا نے ایک نظر آنکھیں موندی سانس پر ڈالی، کچھ سوچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ یس کم ان۔ دروازے پر دستک سن کر زرحان نے الماری کا سیزر لیتے مڑے بغیر کہا۔ سہا نے جھجکتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا، وہ آج پہلی مرتبہ زرحان کے کمرے میں آئی تھی۔ باوجود گھبراہٹ کے وہ کمرے کے شاندار انٹیریئر نہایت ڈیسنٹ کلر اسکیم سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ زرحان جیسے لاپرواہ شخص کی اتنی خوبصورت چوائس ہو سکتی ہے، اس بات پہ اسے کافی حیرت ہو رہی تھی۔
کمرے میں بالکل خاموشی محسوس کرتے ہوئے زرحان اپنی مصروفیت ترک کرتا جو ہی پلٹا نظر سیدھی دروازے کے پاس شیشہ پانی میں کھڑی سوہا پر پڑی۔ جی فرمائے۔ زرحان نے سینے پر ہاتھ باندھتے ترشی سے استفسار کیا، نہ جانے کو اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ جی چاہتا ہے سب کچھ تہس نہس کر دے، بالکل اسی طرح جس طرح اس کے دل کی دنیا کر دے گی۔ میں آپ کی شرٹس لینے آئی تھی تاکہ آپ میرا کام کس رشتے سے انجام دے رہی ہیں؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے زرحان نے تلخی سے سوال کیا تو سوہا حیرت سے اس کے سرخ چہرے کو تکنے لگے۔ زرحان کے انداز اور سوال پر اسے اپنے اندر غصے کی شدید لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی، جسے دباتے ہوئے جب وہ بولی تو سرد مہری لہجے سے کہتی تھی، میں بھابی ہوں آپ کی۔ لفظ بھابی پر اس نے خاصا زور دیا تو ایک طنزیہ مسکراہٹ زرحان کے لبوں پہ پھیل گئی۔ بھابی؟ میں نے تو آج تک اپنے بھائی کو دل سے بھائی نہیں مانا، تو تمہیں کیسے بھابی مان لوں؟ تمہیں اگر اس رشتے کو منوانا تو پہلے میرا حساب برابر کرو تو تمہاری طرف نکلتا ہے۔ وہ آپ سے تم پر آتے ہوئے دھیرے دھیرے چلتا ہے، اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ سوہا نے بھی آج حساب برابر کرنے کی ٹھان لی اور بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بڑے طنز سے پوچھنے لگی، حساب؟ کس حساب کی بات کرو تم؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم جیسے فلرٹی انسان کے ساتھ میرا تو کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا، پھر حساب کتاب کہاں سے آ گیا؟ صحیح کہا، تمہارے نزدیک مجھ سے تمہارا کوئی تعلق کبھی رہا ہی نہیں، لیکن میرے نزدیک میرا تم سے تعلق کبھی ٹوٹا ہی نہیں۔ یاد ہے میں نے تمہیں ایک بار پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے چاہتی ہو یا نہیں، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ غرض ہے تو صرف اس بات سے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا۔ پھر تو اب تک تم یہ بات بھی سمجھ چکے ہو کہ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور میرے خدا کو یہ منظور نہیں تھا کہ تم میرے شریک سفر بنتے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مومنہ کے لیے مومن اور عیبدار کے لیے عیبدار۔ سوہا کے پرسکون انداز میں کیا طنز نے زرحان کے غصے کو جیسے بھڑکا کے رکھ دیا۔ پلک جھپکتے اس نے گراتے ہوئے آگے بڑھ کر سوہا کی کلائی تھام لی اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو مروڑ کر کمر کے پیچھے اس طرح لے گیا کہ تکلیف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ جی تو چاہتا ہے اپنے عیبدار ہونے کی ایک جھلک تمہیں دکھائی دوں تاکہ تم دوبارہ خود کو اتنے فخر سے مومن اور مجھے عیبدار نہ کہہ سکو۔ زرحان چھوڑو میرا بازو، وحشی انسان! سوہا خوف اور تکلیف سے چلائی تو ایک جھٹکے سے زرحان نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ سوہا منہ کے بل گرتے گرتے بچی۔ جنگلی شخص! تم میرے تو کیا کسی بھی لڑکے کے قابل نہیں، تم کیا سمجھتے تم مجھے ڈراؤ گے اور میں ڈر جاؤں گی؟ میں آج ہی سنانو ممی کو ساری بات بتا کر تمہارا اصل چہرہ سب کو دکھاتی ہوں۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ساری اکڑ نکل جائے گی تمہاری۔ سوہا سنبھل کے اپنا بازو سہلاتے ہوئے غصے سے چلائی تو زرحان نہایت پرسکون انداز میں اس کا جائزہ لینے لگا۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر ایک عجیب سا سکون اس کی رگ و جاں میں سرایت کر رہا تھا۔ لمحوں میں اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور سوہا کی دھمکی پر بے اختیار ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ ضرور شوق سے جا کر اپنا یہ ارمان بھی پورا کر لو، مگر اس کے بعد اپنا سامان بھی باندھ لینا، کیونکہ پھر تم بھی اس گھر میں رہنے کے قابل کہاں رہوگی۔ میں تمہارے ایسے سے جھوٹے قصے بے ثبوت سب گھر والوں کے گوش گزار کروں گا کہ تم اس وقت کو روگی جب تم نے میرے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہوگا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، سوہا آنسوں کے درمیان بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ پریشان مت ہو، کیونکہ میرا یہ حرکت صرف تبھی کروں گا جب تم میرا امیج میرے گھر میں خراب کرنے کی کوشش کرو گی، لہٰذا مزید اپنی خوبصورت آنکھوں پر یہ ظلم ڈھانا اور مجھ سے ڈرنا گھبرانا بند کر دو، کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ سوہا کا خوف سے پیلا پڑتا چہرہ اور زاروں کا تار آنسو جب زرحان سے مزید برداشت نہ ہو سکے تو اس کی طرف سے رخ موڑتے بے اختیاری نرم لہجے میں اس کی ہمت بندھا گیا، جبکہ دوسری طرف اس کی گھڑی میں دشمن ہو جانے پر حیران ہوتے تیزی سے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ اینو منہ نہ لا جتھے پیا پیا رہن دے۔ السلام علیکم۔ سنان اور سوہا نے آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے حسن صاحب اور سائرہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، چلے کے خیر سے بھائی صاحب اور بھابی؟ سائرہ بیگم نے چائے کا کپ حسن صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ جی ماما، میں نے آپ کی طبیعت کی خرابی کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی طرف سے معذرت بھی کر لی اور پاپا کی مصروفیت کا ذکر بھی کر دیا تھا۔ امی بھی معذرت خواہ کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ آپ سے ملے بغیر ہی جا رہی ہیں، ویسے وہ آپ کی بہت پوچھ رہی تھی اور سلام بھی کہہ رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے سوہا نے تفصیلی جواب دیا اور حسن صاحب ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم کم کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگے، کتنے دنوں کا پروگرام ہے ان کا؟ پاپا ویسے تو ان لوگوں کا قیام 1 ماہ کا ہے، لیکن اگر پاپا کا چیک اپ وغیرہ جلدی مکمل ہو گیا تو پھر وہ لوگ پہلے آ جائیں گے۔ بس بھائی جب بھی واپس آئیں خیر کے ساتھ آئیں۔ سائرہ بیگم سنان کو چائے تھماتے ہوئے گویا ہوئی تو سب کے منہ سے ایک ساتھ آمین نکلا۔ سوہا کے امی اس کے بابا کے علاج کے سلسلے میں آج رات کی فلائٹ سے امریکہ روانہ ہوئے تھے۔ اس کے ماموں کے پاس علی صاحب کافی عرصے سے ہارٹ پیشنٹ تھے، ان کی بڑھتی ہوئی تکلیف کے پیش نظر ڈاکٹر نے انہیں بائی پاس کروانے کا مشورہ دیا، جسے سن کر سوہا کے ماموں نے اپنے پاس امریکہ آ کر علاج کروانے کی صلاح دی۔ سبھی نے اس بات کو پسند کیا اور یوں وہ آج اپنی بیگم کے ہمراہ امریکہ روانہ ہو گئے تھے۔ سوہا اس سلسلے میں پچھلے 2 دن سے وہیں تھی اور آج دونوں انہیں سی آف کر کے گھر لوٹے تھے۔ بیٹیا تمہاری صبح کتنے بجے کی فلائٹ ہے؟ بیٹا تمہاری صبح کتنے بجے کی فلائٹ ہے؟ حسن صاحب نے خاموشی سے چائے پیتے سنان کو مخاطب کیا۔ 9 بجے کے پاپا۔ آفس سے تمام ضروری کاغذات اٹھا لیے نا؟ جی تمام امپورٹنٹ فائلز میں کل رات ہی کر لیا تھا۔ وہ کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سوہا تم چل کر میری پیکنگ کر دو پلیز، مجھے صبح 8:15 تک گھر سے نکل جانا ہے۔ سنان کے کہنے پر سوہا اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی اور اس کے پیچھے اپنے کمرے میں داخل ہوتے بولی، سنان کل آپ کو ضرور اسلام آباد جانا ہے؟ آج امی پاپا کی وجہ سے میں پہلے اتنی اداس ہو رہی ہوں، اوپر سے کل آپ بھی چلے جائیں گے تو میں تو بالکل اکیلی ہو جاؤں گی۔ ارے یار تم اکیلی کہاں ہوگی، اکیلا تو میں ہوں گا، تمہارے پاس تو ماما پاپا زرحان سب ہوں گے۔ ہائے وے ایڈیاں اوکھیاں گلاں نہ کر، مینوں ٹینشن لگ جاندی ہے۔
कोट उतार कर हैंग करते हुए उसे समझाने के अंदाज में बोला तो जरहान के नाम पर वो चुप सी होगी। खुद को अपने घर में गैर महफूज और तन्हा हुए शख्स की वजह से तो सब्र करती थी। सुहा की खामोशी को महसूस करते सनान ने पलट कर इसकी तरफ देखा और इसे चुपचाप बेड पर सर झुकाए बैठा देख कर इसके पास चला। यार, इसमें उदास बुलबुल जैसी शक्ल बनाकर बैठने की क्या बात है? सिर्फ 3 दिन की तो बात है। काम खत्म होते अगली फ्लाइट से तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। स्नान प्यार से इसका चेहरा ऊंचा करते हुए तसल्ली देने लगा तो अपने आंसू पीते हुए इस बात में सर हिला गई। स्नान को घर से निकले 1.5 घंटा होने आया था। सब इस वक्त नाश्ते में मसरूफ थे जब अचानक मजीद कार्डलेस था में हसन साहब के पास है। साहब जी, आपका फ़ोन है सिविल अस्पताल से। हाय अल्लाह, मैं तेन गया सी ना कि एडियां दी गल्लां ना कर। सिविल अस्पताल से? हैरानी से बड़बड़ाकर इन्होंने फ़ोन कान से लगा ली तो टेबल पर बैठे बाकी तीनों अफराद भी गैर इरादी तौर पर इनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। जी जी बोल रहा हूँ। क्या क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? मैं खुद आता हूँ, अभी पहुँचता हूँ। वो फ़ोन डिस्कनेक्ट किए बगैर टेबल पर फेंक कर बाहर की तरफ दौड़े तो हर कोई हरासा होकर पहुँच। जवाब दिए बगैर गोली की रफ्तार से गाड़ी निकाल कर ले गए। सरहान बेटा, खुदा का वास्ता पता तो कराओ कि हुआ क्या है? कहाँ गया है हसन? मेरा तो दिल डूब रहा है। सायरा बेगम दिल पर हाथ रखे रोते हुए बरामदे में सीढ़ियों पर बैठ गई तो सुहा घबरा कर इनकी तरफ लपकी जबकि सरहान तेजी से अंदर और टेबल पर से फ़ोन उठाकर पहले 17 और फिर सिविल अस्पताल का नंबर डायल करने लगा। हेलो सिविल अस्पताल, देखें जी, यहाँ से 5 मिनट पहले मेरे फादर हसन अफंदी के लिए फ़ोन आया था। आप प्लीज़ बता सकती कि इन्हें किस सिलसिले में कॉल किया गया? ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ। जरहान बेचैनी से इंतजार करने लगा। अंदर ही अंदर इसका दिल किसी अनहोनी के एहसास से कांप रहा था। 5 मिनट के जानलेवा इंतजार के बाद जो ही दूसरी तरफ से हेलो कहा गया, इसका सारा जिस्म कान बन गया। मगर फिर इसके बाद जो इतला देखी इसके अपने हवास गुम करने को काफ़ी थे। कांपने हाथों और शला साहब के साथ वो जो ही फ़ोन रखकर पलटा नजर दरबारे से अंदर दाखिल होती सायरा बेगम उन्हें थाम कर लाती सुहा पर बड़ी। कुछ पता चला बेटे? किसका फ़ोन था? सायरा बेगम ने इसे देखते बेख्तियार सवाल किया तो वो खामोशी से इनका चेहरा तकने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या जवाब दे। बोलते क्यों नहीं हो? क्या पूछ रही हूँ? अब कि सायरा बेगम गुस्से से चिल्लाई तो वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ा, इनका हाथ थाम कर कुर्सी पर बिठाते हुए गहरा सांस लेकर बोला, मम्मा मम्मा, वो अस्पताल से फ़ोन आया था। सनान भाई का एयरपोर्ट जाते हुए एक्सीडेंट हो गया। भाई इस वक्त काफ़ी ज़ख्मी हालत में इमरजेंसी वार्ड में। क्या? हाय मेरा बच्चा। सायरा बेगम दिल पर हाथ रखते हुए धाड़े मार कर रोने लगी जबकि दहलीज पर खड़ी सुहा बेख्तियार मुंह पर हाथ रखते दरवाज़ा थाम कर बैठती चली गई। हाय हाय, मैं तेन क्या सी जरा कह के गया सी ना कल्ला ते मैं तू किसी केड़ा कर लियो। अस्पताल की शोभा हादसात में दाखिल होते इन सब की ज़ुबान पर सनान की सलामती की दुआएं थी। बरसती आंखों और तड़पते दिलों के साथ वो तीनों जो ही राहदारी में मुड़े नजर सीधी रोते हुए हसन साहब पर पड़ी। हसन, आप रो क्यों रहे हैं? सनान ठीक तो है ना? हसन जवाब दे। देखें, आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे कोई बुरी खबर ना सुनाइएगा। दौड़कर इनके करीब आती सायरा बेगम ने सिसकते हुए इनके आगे हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा की। न जाने कि हसन साहब के बहते आंसू के साथ इनकी हर उम्मीद हर आस टूट कर बहने लगी। बगैर कुछ सुने बगैर कुछ जाने भी इन्हें अपने बदतरीन खदशे सच साबित होते महसूस हो रहे थे। हर कोई दम साधे हसन साहब के जवाब का मुंतज़िर था। पापा, खुदा के लिए कुछ तो कहें। जरहान ने आगे बढ़कर बेकरारी से इनका बाजू हिलाते हुए जैसे एक शौक की कैफियत से बाहर निकला। अगले लम्हे वो सायरा बेगम और जरहान को दोनों को खुद से लिपटाते हुए धाड़े मार मार कर रोने लगे। हमारा सनान हमें छोड़कर चला गया सायरा, हम लुट गए। रोते हुए उन्होंने एक पल में इन सबको बेमौत मार दिया। सुहा तो अपनी आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। फ़ोन के आने से लेकर अब तक इसका दिमाग अजीब सोई जो की कैफियत में था। अभी तो 1-2 घंटे पहले तो इसके पास था, इसके साथ था, वो इसे छू सकती थी, इसे महसूस कर सकती थी, इससे बातें कर सकती थी। और अब सिर्फ 2 घंटे बाद पापा इन्हें ये कैसी इतला दे रहे थे? भला ऐसे कैसे इसका सनान इसे छोड़कर जा सकता है? इसने तो उम्र भर साथ निभाने का वादा किया था। वो सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर अपना वादा तोड़कर के भला कैसे इससे बेवफाई कर सकता है? धीरे धीरे खुद को घसीटते हुए इन सबके करीब पहुंची। सायरा बेगम की रोते रोते हिचकी बन गई। पापा, मामा, आप क्यों रो रहे हैं? सनान को कुछ नहीं हुआ। वो आप सबके सामने तो ठीक ठाक घर से निकले इस्लामाबाद जाने के लिए। अब तो वो वहाँ पहुँच भी गए होंगे। वो भला यहाँ अस्पताल में कहाँ से आ गए? ये अस्पताल वाले भी ना लेकर हमें परेशान कर दिया। चलें अब यहाँ से घर चले। मुझे घबराहट हो रही है। या वसन साहब का हाथ पकड़ कर इन्हें खींचने लगी तो उन्हें रोते हुए बेख्तियारी से सीने से लगा लिया। सोहा, सोहा मेरी जान, सनान अब नहीं रहा बेटे, वो हम सबको अकेला छोड़कर चला गया। खुदा ना करे, कैसी बातें करें आप? मैं आपको बता तो रही हूँ, अस्पताल गए, मुझे कह कर गए कि जैसे काम खत्म होगा वो वापस आ जाएंगे, अगली फ़्लाइट से वापस आ जाएंगे। एक झटके से खुद को इनसे अलहदा करते हुए अब के ज़ोर से बोली तो जरहान खुद को संभालते हुए सोहा की तरफ बढ़ा और इसे कंधों से थाम कर झंझोड़ते हुए बोला, सोहा, सोहा मेरी बात गौर से सुनो। सनान भाई का एयरपोर्ट जाते हुए एक्सीडेंट होगा और वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। वो हज़ानी अंदाज में इसका गिरेबान पकड़ कर चिल्लाई तो जवाबन जरहान इससे भी ऊंची आवाज़ में चिल्ला, ऐसा हो चुका है सोहा, सनान भाई अब नहीं रहे। जरहान के अल्फाज ने जैसे सूर का काम किया और लम्हों में से ख्वाब किसी कैफियत से निकाल कर हकीकत की भट्टी में ला झोंका। वो बेखुद सी होकर नफ़ी में सर लाते हुए उल्टे कदमों से दूर होने लगी। सोहा, जरहान ने आगे बढ़कर इसे थामना चाहा। नहीं नहीं, वो अगले लम्हे तेवर आकर ज़मीन पर गिर पड़ी।
सुहा को जब होश आया तो खुद को आह और सिसकियों के दरमियान पाया। हर आंख सनान की जमा मर गई और इस 2 माह की सुहागन के लिए पुरनम थी। इसका सनान इसे अकेला छोड़कर कब का मानो मट्टी तले जा सोया। वो खुद तो अंधेरों में जा उतरा ही था, इसकी ज़ात को भी जीते जी एक ऐसी अंधेर नगरी में छोड़ के जहाँ रोशनी और हवा के लिए कोई रोज़न न था, जहाँ इस कदर तन्हाई थी कि अपना साया तक साथ छोड़ जाओ, जहाँ हर तरफ अपने ही आंसुओं ने इस कदर घुटन पैदा कर दी कि सांस लेना भी मुहाल हो गया था। ओंदियां हामाल पईयां तानू ए एंदियां जरहान दियां। सनान की वफ़ात के तीसरे दिन सुहा के वालिदैन पाकिस्तान पहुंच पाए और अपनी आमद के अगले ही रोज़ इन्हें अपने साथ ले गए ताकि वो वहाँ रहकर अपनी इद्दत पूरी कर सके। वैसे भी इस घर में इसका नाता तो हमेशा के लिए टूट चुका था। कभी ख्वाब में भी अपने इस घर से दूरी का इसने तसव्वुर नहीं किया था। कितने ज़माने से आंगन में साथ गुजारने का अहद सनान ने इससे किया था, मगर हर ख्वाब हर आरज़ू इतनी जल्दी बिखर के रहेगी किसी यकीन ही नहीं आकर दे रहा था। 2 माह, फ़कत 2 माह में वहीं आ खड़ी हुई थी जहाँ से हंसी खुशी एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ था। सनान की बेवकत मौत ने सिर्फ सोहा को ही नहीं निढाल किया था, बल्कि हसन विला के मकीनों को भी जिंदा दरगोर कर डाला था। सायरा बेगम तो इसकी वफ़ात के दिन से जो बिस्तर से लगी थी तो अब तक उठ ही ना पाई थी, जबकि हसन साहब को तो जैसे चुप सी लग गई थी। सारा दिन दफ्तर में गुजारने के बाद जब घर वापस आते तो खामोशी से या तो अपने कमरे में या फिर स्टडी में बैठे रहते। सोशल लाइफ तो इनकी जैसे कुछ कुछ सनान की मौत और कुछ सायरा बेगम की तबीयत की खराबी के बाद ख़त्म होकर ही रह गई थी। जरहान अलग इस सदमे के ज़ेरे से था। बेशक इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा मोहब्बत या कुर्बत कभी नहीं रही थी, मगर फिर भी वो दोनों आखिर भाई थे और एक दूसरे के लिए कितने अहम और ज़रूरी थे, इस बात का अंदाज़ा ही सिर्फ सनान के जाने के बाद हो रहा था। घर की वीरानी हर लम्हा मम्मा पापा की भीगी और उदास आंखें से तड़पा कर रख देती। यह इरादी तौर पर वो अपनी पुरानी डगर छोड़कर इस राह पर चल पड़ा जिस पर इसे चलाने की कभी हसन साहब और सायरा बेगम ने ख्वाहिश की थी। खुद को इसने इस हद तक बदल लिया कि इसके तमाम जानने वालों को यकीन ही नहीं आता कि वही जरहान है जो एक 1.5 माह पहले हर रोज़ एक नई लड़की के साथ नाइट क्लब्स में ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करता नजर आता था, जो घर वालों से यूँ दूर भागता था जैसे किसी अफरियत से, और जो अपने ऑफिस का काम यूँ सर से उतारता था गोया कोई नागवार फरीजा अंजाम दे रहा। गर्ल्स की ज़िंदगी में सुस्त रवि से ही सही मगर अपनी डगर पर आती जा रही थी। हाँ, लेकिन एक कभी ना पूरा होने वाला खला इन सबकी ज़िंदगी में सनान के जाने से पैदा हो चला था, और इस खला का एहसास इस वक्त और भी शिद्दत से होने लगा जब हसन बिला के मकीनों की सोच का महवर सुहा की ज़ात होती। सनान के लिए तो हसन साहब और सायरा बेगम कुछ नहीं कर सकते थे, मगर सुहा जो इन दोनों को एक बेटी की तरह अजीज़ हो गई थी, इसे तो अपने घर और ज़िंदगी में वापस ला ही सकते थे। इस ख्याल ने इन दोनों के अंदर जैसे एक नई तवानाई पैदा कर दी। इनका दिल एक बार फिर उम्मीद की किरण से रोशन हो चला था, जिससे अगर कोई गुल कर सकता था तो वो था जरहान। इन्हें डर था तो सिर्फ जरहान का, जो न जाने किस तजवीज़ को पसंद करता ही नहीं। जरहान बेटा, बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कैसे शुरू करूँ। हसन साहब ने खाने के दौरान जरहान को मुखातिब किया। आज बहुत दिनों के बाद सायरा बेगम ने खुद कुकिंग की थी और एक शानदार डिनर का एहतमाम किया था। बहुत अरसे बाद वो सब इस तरह हंसते मुस्कुराते हुए नहायत खुशगवार माहौल में खाना खा रहे थे, जब अचानक हसन साहब ने संजीदा होते हुए जरहान को मुखातिब किया। इनकी तमहीद बांधने पर खुद पहले हैरान और फिर पूरी तवज्जो से इनका चेहरा देखने लगा, मगर जब वो मजीद कुछ न बोले तो मजबूरन इसे कहना पड़ा। पापा, ऐसी क्या बात है जो आप इतना सोचते मैं और तुम्हारी मम्मा काफ़ी दिनों से रहे। हाँ, बस अब ये समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे कहें। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, आप वैसे ही कहें ना जैसे बाकी सारी बातें कहते हैं, इसने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, हमारी ख्वाहिश है कि तुम सुहा को इस घर में वापस ले आओ, तुम इसे शादी कर लो। अल्फाज थे या बम। जरहान को अपना वजूद एक धमाके के साथ उड़ता महसूस हुआ। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सुहा से कैसे शादी कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते बेटा? ये कोई गैर शरी बात नहीं है। फिर सबसे बढ़कर ये हमारी दिली ख्वाहिश है। हाँ, लेकिन अगर तुम कहीं और कमिटेड हो तो फिर बेटा तुम पर कोई जोर नहीं। तुम्हारी ख्वाहिश बहरहाल हमारे लिए हर बात से बढ़कर है। सायरा बेगम जो अब तक खामोशी से खाना खा रही थी, नहायत आसान से बोली तो इन्हें देख कर रह गया। कहीं तुम किसी और से? प्लीज़ पापा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं इनकी बात काटते हुए बोला तो सायरा बेगम बेख्तियार गोया हुई। तो फिर तुम इनकार क्यों कर रहे हो? कहीं ये बात तो तुम्हारे जहन में नहीं कि वो एक बेवा और तुम्हारी? मामा, फॉर गॉड सेक, मैं आपको इतनी सदी सोच कर हामिल नजर आता हूँ। इनके अंदाजे पर वह तड़प उठा। तो फिर ये कि मैं सुहा के बारे में इस तरह नहीं सोच सकता। मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद भी इस बात के लिए राजी होगी। जरहान ने नजर चुराते हुए खुद अपनी ज़ात की सबसे बड़ी सच्चाई से मुंह मोड़ते हुए जवाब दिया तो सायरा बेगम इसे समझाने लगी। देखो बेटा, मैं मानती हूँ कि तुमने कभी सुहा के बारे में इस अंदाज से नहीं सोचा होगा, मगर बेटा तुम देखना कि निकाह के बाद किस तरह अल्लाह ताला खुद ब खुद एक दूसरे के दिलों में जगह बना देता है। और रही सुहा की मर्ज़ी तो तुम हम पर छोड़ दो, तुम बस हमें अपनी मर्ज़ी बता दो। मम्मा देखो बेटा, कुछ भी कहने से पहले याद रखना कि सनान के जाने के बाद ये पहला ख्याल है जो हमारे दिलों की गहराई से ख्वाहिश बनकर उभरा और जिसने हमारे अंदर एक बार फिर खुशी का एहसास पैदा कर दिया। हसन साहब ने फैसले का किसी देते हुए भी बेबस कर डाला तो वह इन दोनों के चेहरे देख कर रह गया। ठीक है, जैसे आप दोनों की मर्ज़ी, मुझे कोई इतराज़ नहीं। टेबल से उठते हुए बिलाकर इसने थके हुए लहजे में अपना फैसला सुनाया तो इन दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सुहा की इद्दत खत्म होती सायरा बेगम हसन साहब एक बार फिर सवाली बनकर अली साहब और समीना बेगम के रूबरू आ गए। खुद वो दोनों इनका मुद्दा सुनकर एक अजीब सी लेकिन खुशगवार बेयकीनी की कैफियत में थे। इन्हें तो अपनी बेटी की किस्मत पर रश्क आ रहा था, जिसे इतने चाहने और कदर करने वाले लोग मिले थे कि एक बेटे के जाते से फिर इतनी मोहब्बत और चाह से अपने घर ले जाने की बात करते कि शुक्र के एहसास से इन दोनों की आंखें भर आई। समीना बेगम तो इसी वक्त हाँ कर देने के हक में थी, लेकिन हसन साहब और सायरा बेगम का ख्याल था कि कोई भी फैसला करने से पहले सुहा से ना सिर्फ ये पूछा जाए बल्कि इसे पूरी आज़ादी से अपनी राय के इजहार का हक भी दिया जाए। चनाचे इनकी बात के पेश नज़र मौका मिलते समीना बेगम ने सुहा से जिक्र किया।
مگر اس کا رد عمل دیکھ کر وہ حیران ہی رہ گئی. وہ تو یہ جانتی تھی کہ اسے منانا خاصا مشکل ہوگا، مگر ان کی بات سن کر وہ کوئی آپے سے باہر ہو جائے گی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. تھک ہار کر انہوں نے معاملہ علی صاحب کے سپرد کر دیا. انہیں یقین تھا کہ اپنے بابا کی وہ ضرور مانے گی، لیکن اس نے نہ صرف علی بلکہ حسن صاحب اور سائرہ بیگم سے بھی معذرت کر لی. ان الفاظ کے ساتھ کہ ان سب کے لیے اس کی جان تک حاضر ہے، مگر ان سب کی خواہش پوری کرنے کی اس میں ہمت نہیں. یہ اس کی ذات کا بہت بڑا امتحان ہوگا، اور چونکہ سہا کا امتحان تو کسی کو بھی منظور نہ تھا، لہٰذا بہت کھلے دل اور ضرف کے ساتھ حسن صاحب اور سائرہ بیگم نے نہ صرف اس کا فیصلہ قبول کیا بلکہ اسے اس بات کا یقین بھی دلایا کہ ایک بیٹی کی حیثیت سے ان کے دل اور گھر دونوں کے دروازے ہمیشہ اس کے لیے کھلے رہیں گے. اتنی محبت اور اتنا مان ملنے پر بے اختیار ان کے سینے سے لگ کر رو پڑی. اتنے پیارے ماں باپ اور ساس سسر کا دل تو کھا کر وہ خود بھی خوش نہ تھی، مگر زرحان کے معاملے میں خود کو اتنا بے بس محسوس کرتی تھی کہ چاہ کر بھی اپنے پیاروں کا مان نہیں رکھ سکتی تھی. اس کا دل زرحان اور اس کے رویے کی طرف سے اس حد تک بدگمان ہو چکا تھا کہ محض اس کا خیال ہی سہا کا دل بند کرنے کے لیے کافی تھا. اور اگر بالفرض وہ سب کی خاطر پچھلی تمام باتیں بھلا بھی دیتی، تب بھی زرحان کی عادات ایسی تھی کہ جسے کم از کم گزارا کرنا اس کے بس سے باہر تھا. کہاں سنان جیسا نفیس انسان، کہاں زرحان. وہ جتنا زیادہ سوچتی اتنا ہی اپنے فیصلے کی درستگی کا احساس ہوتا. یہ جانے بغیر کہ جن عادات اور رویوں کے باعث اسے ناپسند کرتی، انہیں اس کی زندگی میں لانے والا بھی ایک حادثہ تھا اور ان سے پیچھے چھڑانے والا بھی ایک حادثہ ہی تھا. اور ان دونوں حادثوں کے درمیان سہا کی اپنی ذات بہرحال اس کی لا علمی میں صحیح لیکن موجود رہی تھی. زرحان کو جب سہا کے انکار کے بارے میں پتہ چلا تو ایک تلخ مسکراہٹ نہ چاہتے بھی اس کے لبوں پر آ گئی. اپنی خوش قسمتی پر یقین تو بہت پہلے سے اٹھ چکا تھا، مگر اب جیسے تصدیق ہو چلی تھی. لیکن اس مرتبہ اس نے اپنے اللہ سے شکوہ کیا اور نہ ہی خود سے بدلا لیا، بلکہ اسی خاموشی سے جو اب اس کی ذات کا حصہ بن چکی تھی زندگی کی مصروفیت میں خود کو گم کر لیا. اڈا چنگا ہو گیا بیچارہ. زندگی کے دن انہیں بے نام سی مصروفیت کی نظر ہوتے تیزی سے گزر رہے تھے. سہا اب سنجیدگی سے جاب کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، جبکہ سمینہ بیگم اس کے فیصلے کو غلط کردانتے ہوئے آج کل اٹھتے بیٹھتے سے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی. علی صاحب علیحدہ ہر وقت سوچوں میں گھرے رہتے کیونکہ اس کے سامنے وہ خود کو بالکل نارمل شو کرنے کی کوشش کرتے، مگر ان کی دن بدن گرتی ہوئی صحت اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اس کے مستقبل کے بارے میں کس قدر پریشان رہتے. سو آج کل پوری تندی سے انہیں اپنا بائی پاس کروانے کے لیے منانے میں مصروف تھی، مگر ہر مرتبہ مسکرا کے اس کی بات ٹال جاتے. اس کے فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد چونکہ وہ ہر ذمہ داری سے خود کو آزاد محسوس کرتے تھے، لہٰذا اس وقت وہ خوشی اس کام کے لیے تیار ہو گئے. مگر ایک بار پھر ان کے کندھوں پر بیٹی جیسی بھاری ذمہ داری آن پڑی تھی. وہ چاہتے بھی اب پہلے جیسی بہادری دکھانے سے قاصر تھے. اگر مجھے ہو گیا کچھ ہو گیا تو سہا کا کیا ہوگا؟ یہ سوال ان کی ہر سوچ پر اس طرح سے حاوی ہو جاتا کہ ان کے سامنے باقی بات بے معنی سے ہو کر رہ جاتی. سہا چونکہ ان کی ہر پریشانی سے بن گئی واقف تھی، اس لیے ان دنوں عجیب سی ٹینشن کا شکار تھی. وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ کی ہر پریشانی کی وجہ اس کی ذات ہے. سو ایک عجیب سا احساس جرم اسے گھیرے ہوئے تھا جسے اسے نجات رانی کے خیال میں ایک عدد اچھی جاب بھی دلوا سکتی تھی. سو اس وقت بھی وہ پوری سنجیدگی سے اس بارے میں سوچ رہی تھی جب فون کی گھنٹی نے اس کے خیالوں کو منتشر کر ڈالا. ہیلو سہا، کیسی ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں ماما، آپ کیسی ہیں؟ دوسری طرف سائرہ بیگم کی آواز سنتے ہوئے پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوگی. چونکہ سائرہ بیگم اس سے فون پر بات کرتی رہتی تھی، لہٰذا ان سے روٹین کی باتیں کرنے لگی. باتوں کے دوران سہا کو محسوس ہوا کچھ پریشان سی. ماما خیر تو ہے؟ آپ مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں. پریشان تو نہیں بیٹا، لیکن الجھ ضرور گئی ہوں. ایک گہری سانس لیتے ہوئے گویا میں تو سہا بے اختیار پوچھ بیٹھی. کیسی الجھن ماما؟ عجیب سی الجھن ہے بیٹا، لیکن میرا دل کہتا ہے تمہاری الجھنوں کو وہ ضرور سلجھا دے گی. میری الجھنیں؟ وہ پریشانی سے استفسار کرتے ہوئے سیدھی ہو بیٹھی. ہاں بیٹا، تمہاری زرحان سے شادی سے انکار کی اصل وجہ میں جان چکی ہوں، اور یہ بھی جان چکی ہوں کہ تم چونکہ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہو، اس لیے ایسی بہت سی باتوں سے لا علم جو اگر تم جان لو تو شاید اپنا فیصلہ بدل ڈالو. ماما آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. بیٹا تم پریشان مت ہو، میں ڈرائیور کے ہاتھ ایک ڈائری بھیج رہی ہوں، تم اطمینان سے اسے پڑھ لینا. ہر سوال کا جواب تمہیں خود مل جائے گا. سائرہ بیگم اسے تسلی دیتے ہوئے بولی. ڈائری؟ کیسی ڈائری؟ زحان کی پرسنل ڈائری، وہ جو ہمیشہ لاکر میں رکھتا ہے، مگر آج خدا جانے کیسے باہر رہ گئی. میں تو آج اتفاقاً اس کے کمرے کی صفائی اپنی نگرانی میں کروائی تھی جب زبیدہ نے مجھے سائڈ ٹیبل کے پاس سے گری ہوئی ایک میرون ڈائری اٹھا کر دی. میں تو اسے ایک طرف رکھنے والی تھی کہ اچانک اس میں سے ایک تصویر نیچے گری اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ تصویر تمہاری تھی. تو جیسے اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جب میں نے وہ ڈائری کھولی تو مجھ پر ہر وہ بات اشکار ہوتی چلی گئی جو شاید صرف تم دونوں ہی جانتے تھے، بلکہ میرے خیال میں تو ایسی بہت سی باتیں جو تم بھی مس انڈرسٹینڈ کرتی تھی اور کرتی رہی ہو. اس لیے میں وہ ڈائری تمہیں بھجوا رہی ہوں. مجھے یقین ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد تم ضرور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو گے. دیکھیں ماما، اب جب کہ آپ سب کچھ جان چکی تو یہ بات بھی جان لیں کہ میں سہا بیٹا پلیز، تم کچھ بھی کہنے سے پہلے میری خاطر صرف ایک بار وہ ڈائری سکون سے بیٹھ کر پڑھ لو. میں اس کی بات کاٹتے ہوئے التجائی انداز میں گویا تو سہا ایک گہری سانس لے کر رہ گئی. ٹھیک ہے ماما، آپ بھجوائیں، میں اسے پڑھ لوں گی. تھینک یو بیٹا، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ کسی اور کو اس معاملے کی بھنک تک نہ پڑے. آخر میں انہوں نے اسے تاکید کی تو جواباً انہیں اطمینان دلا کر اس نے فون رکھتے اور بے چینی سے باہر نکل کر گیٹ کے پاس ٹہلتے ہوئے رفیق کا انتظار کرنے لگی. رفیق سے ڈائری لے کر سہا سیدھی اپنے کمرے میں چلی اور دروازہ لاک کرنے کے بعد بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی نہایت خوبصورت میرون ویلوٹ کی ڈائری پر ڈالی اور کسی کی پرسنل ڈائری کو پڑھنے کے خیال سے ایک عجیب سی شرمندگی محسوس ہوئی تھی. دل میں تجسس کے ساتھ ساتھ ایک احساس جرم بھی پیدا ہوتا ہے کہ اسے ایسی حرکت زیب نہیں دیتی. انہی باتوں کو سوچتے ہوئے ڈائری ایک طرف رکھنے لگی تھی. ذہن میں سائرہ بیگم کی باتیں گھومنے لگی اور نہ چاہتے ہوئے بلا کر اس نے ڈائری کھول لی. پہلا صفحہ پرسنل ڈیٹا کا تھا جسے نہایت خوبصورت ہینڈ رائٹنگ سے فل کیا گیا تھا، اور اس میں اگلا صفحہ ایونٹس ٹو ریممبر پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد جو ہی اس نے اگلے چند صفحات پلٹے، اس کی نظر ایک صفحے پر ٹھہر گئی.
صفحے کے درمیان خشک کیا بس سرخ گلاب رکھا تھا، تاریخ اس پر انہی دنوں کی درج تھی جب وہ نئی مائگریٹ ہو کے کراچی یونیورسٹی میں آئی تھی۔ سہا نے بے اختیار پھول کو ایک طرف رکھتے ہوئے تحریر پر نظر ڈالی۔ 25 اگست 2004۔ آج میں نے اسے دیکھ ہی لیا، جسے اسد نے حور پری اور جانے کیا کچھ کہا تھا۔ اس وقت تو اسد کی تعریفیں سن کر سب کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اس کی باتوں کو دل میں اس کی ہمیشہ کی کہی گئی بکواس میں شمار کیا، مگر بعد میں ہمیں اسد کی ہر تعریف پر یقین آ گیا۔ اسد کی باتیں سن کر ہم سب نے کل ہی سر نیازی کی کلاس لینے کا پروگرام بنا لیا تاکہ سہا علی کو دیکھ کر اس کی باتوں کی تصدیق کر سکے، مگر آج صبح بھی کوشش کے باوجود میں ہر روز کی طرح لیٹ ہو گیا، اور جب کلاس میں پہنچا تو سر نیازی نہ صرف یہ کہ کلاس میں آ چکے تھے بلکہ لیکچر بھی شروع ہو چکا تھا، مگر چونکہ مجھے ان سے ان کے لیکچر سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، سو ان کی اجازت ملتے میں سیدھا ان چاروں کی طرف چلا اور اسد کے قریب بیٹھتے اس گوہر مقصود کے بارے میں پوچھا جس کے دیکھنے کے چکر میں ہم سب آج کلاس سے باہر ہونے کے بجائے کلاس کے اندر تھے۔ پہلی نظر میں مجھے اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ واقعی وہ اسد کی گئی تعریف سے زیادہ ہی تھی، کیونکہ اسد کے نزدیک وہ صرف خوبصورت تھی بلکہ در حقیقت وہ نہ صرف خوبصورت بلکہ حاضر دماغ اور کانفیڈنٹ بھی تھی، بیوٹی ود برین کہ اس خوبصورت کمبینیشن نے مجھے اس حد تک اپیل کیا کہ میں اسے دوستی کرنے کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ سہا کے لیے اس تحریر میں کوئی خاص بات نہ تھی، لہٰذا پھول واپس رکھتے ہوئے اس نے اگلی تحریر تلاش میں صفحے پلٹے اور ایک صفحے پر چند لائنیں دیکھ کر ٹھہر گئی۔ میں یہ 27 اکتوبر 2004۔ یہ سہا علی خود کو سمجھتی کیا؟ میں اس سے دوستی کرنا جتنا آسان سمجھتا تھا اتنی مشکل واقع ہوئی ہے۔ 2 مہینے ہو گئے اسے یہاں آئے ہوئے، مگر آج بھی پہلے دن کی طرح صرف رانیہ کے ساتھ پھرتی نظر آتی ہے۔ پہلے تو اسے دوستی کرنا صرف میری خواہش تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ مجھ پر ایک ضد سے سوار ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا خیال بھی تو میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، ہر وقت نہ جانے کہ وہی میرے حواسوں پر سوار رہنے لگی۔ کہاں میں کسی ایک لڑکی کا ساتھ 1-2 ہفتوں سے زیادہ برداشت نہیں کرتا تھا، اور کہاں یہ حال ہے کہ پچھلے 2 مہینے سے میں اس کے پیچھے اس کی ایک نظر کے لیے خوار بلکہ بقول حسنین ذلیل و خوار ہو رہا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا ہوتا چاہ رہا ہے۔ میں جو خود کو لڑکیوں کے پیچھے پھرنے والوں کو بے وقوف کر ڈالتا تھا اور لڑکیوں کو اپنے پیچھے خوار کرنے والوں میں سے تھا، آج اس لڑکی کے پیچھے کیوں کر پھر رہا ہوں میں خود نہیں جانتا۔ سہا نے اب کے ذرا بے چینی سے اگلا صفحہ پلٹا اور پھر جیسے ایک بے اختیاری کے عالم میں رکے بغیر پڑھتی چلی گئی۔ 13 نومبر 2004۔ آج میرے غیر ارادی اطراف نے خود میری ہی ذات کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں اب تک اپنے الفاظ کو کھوج رہا ہوں کہ آج جو میں نے سہا سے کہا وہ سچ تھا یا جھوٹ، اور صبح سے رات کھوج کر اس سفر میں یہ حقیقت جان چکا ہوں، مجھے سہا سے بے انتہا اور بے پناہ محبت ہے۔ میں خود سے اعتراف کرتا ہوں کہ میری زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی ہے جو میرے مقفل دل کے ہر قفل کو کھولتے ہوئے نہایت دھڑلے سے آ کے اس پر براجمان ہوگی۔ رات کے 3 بجے سب کچھ لکھتے ہوئے بے اختیار صبح کے وہ لمحے میرے ذہن میں تازہ ہو گئے جب اپنے منہ سے نکلنے والے جملوں نے خود مجھے حیران کر دیا۔ آج جب میں 15 دن اپنے دوستوں کے ساتھ ناردرن ایریاز میں گزارنے کے بعد سہا کے لیے خوبصورت گفٹ لے کر یونیورسٹی پہنچا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آج میں اپنی زندگی کا ایک اہم ترین اعتراف سہا سے کروں گا، خود اپنی ذات سے کروں گا۔ سہا رانیہ کو لائبریری کے سامنے والے لان میں کتابیں پھیلائے مصروف دیکھ کر میں اپنے فرینڈز کو آنکھ مارتا ہوا گفٹ اٹھائے ان کی جانب چل پڑا۔ مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر دونوں کے چہرے پر واضح طور پر پہلے حیرانی پھر پریشانی کے تاثرات نظر آئے۔ ظاہر ہے اس سے پہلے کبھی میں ان سے مخاطب بھی تو نہیں ہوا تھا۔ مجھے ان کے تاثرات دیکھ کر نہ جانے کیوں ہنسی آ رہی تو اس بات کا بھی پکا یقین ہو چلا تھا کہ آج اس تحفے کے بدلے میں سہا کی فرینڈ شپ حاصل کر ہی لوں گا، مگر سہا نے ایک لمحے میں میرا یقین توڑتے ہوئے نہ صرف میرا تحفہ لینے سے انکار کر دیا بلکہ مجھے صاف لفظوں میں یہ بات بھی جتا دی کہ اسے مجھ سے میری ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اس کے الفاظ و اس کی بے نیازی نے مجھے سلگا کر رکھ دیا۔ لمحوں میں میرے اندر ایک آگ سی بھڑک اٹھی، اور اس سے پہلے کہ میں خود کو کنٹرول کرتا میں نے خود کو یہ کہتے سنا، تمہیں مجھ سے کوئی انٹرسٹ ہے یا نہیں؟ اس بات سے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سہا علی۔ مجھے انٹرسٹ ہے تو صرف اس بات سے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں اور تمہیں حاصل کرنا میری اولین خواہش بن چکی ہے۔ یہی نہیں، میں نے اسے یہ بھی باور کروا دی کہ مجھ سے دور بھاگنا چھوڑ دے کیونکہ اپنے ہر راستے میں مجھے پائے گی۔ میرے اس اعتراف پہ محبت نے جہاں سہا کی آنکھوں میں خوف پیدا کیا وہیں مجھے بھی اپنی جگہ گم کر ڈالا، اتنا کہ میں اب بھی تھوڑی دیر پہلے تک اپنی عجیب سی بے یقینی کا شکار تھا، مگر یوں ہی میں نے اپنے جذبوں کی سچائی کے آگے سر جھکا، مجھ پر چھائی اتنے دنوں کی بے نام سی بے چینی بے قراری اور بیزاری دھواں بن کر اڑ گئی، اور ایک عجیب سی خوشی، سرور اور سکون دل و دماغ میں چھاتا محسوس ہوا۔ میری ذات ان لمحوں میں اتنی خوبصورت احساس سے دوچار ہو رہی ہے کہ میں اس احساس کو لفظوں میں ڈھالنے سے قاصر ہوں، اور مجھے یقین ہو چلا کہ جس جذبے نے مجھ جیسے لاپرواہ فلرٹی سے اپنا آپ منوا لیا وہ سہا کے دل کو بھی اپنی پہچان آپ ہی کروا ڈالے گا۔ اس کے ملنے کی کیفیت اب تک یاد ہے مجھ کو، جیسے صحرا سے گزرا ہوا گہرا کالا بادل، کیسے آن سمایا وہ میرے من کے اندر، پیار تو ایک سمندر اور میرا دل ایک چھاگل۔ 15 دسمبر 2004۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی کام ہونے والا ہوتا ہے، محبت کا پھل ملنے ہی والا ہوتا ہے مگر نہیں ملتا، خوشی سے بھرا دل اداسی سے بھر جاتا ہے، ختم ہو جانے والا سفر پھر سے شروع ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا قسمت نے میرے ساتھ کیا کر ڈالا۔ بے خبری نے ایسا ظالمانہ وار کیا کہ اب مجھے ساری عمر ماہی بے آپ کی طرح تڑپنا، لبوں سے اف تک نہیں کرنے۔ کیا یہ ضروری تھا کہ بھری دنیا میں سب کچھ میرے ساتھ ہی ہوتا؟ آخر میں ہی کیوں؟ میں اپنا درد اپنا غم کسے سناؤں، کسے اپنے دل کے زخم دکھاؤں؟ کوئی مجھے نہیں سمجھتا تھا کہ وہ بھی جس کی ذات میرے دکھوں کا عنوان ہے، جو مجھ سے میرے جذبوں سے اتنی انجان ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کی محبت ذہانہ فندی کو اندر اندر دیمک کی طرح چاٹ گئی ہے۔ اس کے نزدیک میرے پرخلوص جذبے ایک دھوکہ اور جھوٹ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، جبکہ میری ذات کی تو شاید اس کے نزدیک کتنی بھی اہمیت نہیں، جبھی تو اس نے میرے بھائی سے منگنی رچائی ہے، یہ جانے بغیر کہ اس کے عمل سے میری ذات زندہ درگور ہوگی۔ اے میرے اللہ، کیا محبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی پاداش میں انسان کو جیتے جی سولی پر چڑھنا پڑے؟ اگر ہاں تو مجھے معاف کر دے میرے مولا، مجھے ایک موقع اور دے دے کہ میں اپنی سہا کو اپنی محبت کا، اپنے جذبوں کا یقین دلا سکوں، اسے بتا سکوں کہ اس کی ذات سے دل لگی کرتے کرتے میں حقیقتاً اپنے دل کو لگا بیٹھا ہوں۔
اے میرے رب، تو مجھے محبت کی اس جنگ میں جو ابھی میں نے لڑی بھی نہیں کیسے شکست دے سکتے؟ میرے حال پر ترس کھا میرے اللہ، مجھے آنے والی آزمائش سے بچا لے۔ 18 مئی 2005۔ ابھی کچھ دیر پہلے ماما میرے کمرے سے روتی ہوئی چلی گئی، مگر میں اپنی جگہ اتنا بے بس اور مجبور ہوں کہ چاہتے بھی ان کی بات نہیں مان سکتے، کیونکہ ان کی بات ماننے کا مطلب زیادہ سے زیادہ وقت گھر پر گزارنا، جبکہ مجھے گھر کے نام سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ ماما کا کہنا ہے جس راہ پہ میں چل پڑا ہوں مجھے تباہ و برباد کر دے گی۔ ہائے میری بھولی ماں، انہیں کیا پتہ کہ پہلے سے تباہ و برباد ہوئے شخص کو مزید کیا برباد کرے گا۔ میں تو اسی دن برباد ہو گیا تھا جب آج سے ٹھیک 1.5 ماہ پہلے سوہا اس گھر میں میری بھابھی بن کر آئی تھی، اور اب جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ تو بس فرار حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ فرار خود سے، اپنی بے بسی سے اور اپنے گھر سے جہاں وہ دشمنیں جا کر آباد ہوگی۔ اسے سنان کے ساتھ دیکھ کر میرا ضبط جواب دینے لگتا ہے۔ شاید کم ظرف ہوں، مگر خدا گواہ ہے کہ اس سب کے باوجود میں چاہتا ہوں وہ ہمیشہ خوش رہے، آباد رہے، کوئی دکھ اسے چھو کر بھی نہ گزرے، اس کی راہ میں آنے والی ہر آزمائش مجھ پر آ جائے۔ میں جانتا ہوں کہ اسے مجھ سے خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میں اس کی ہنسی بس کراتی زندگی اجاڑ نہ دوں۔ پاگل ہے وہ بھی، نہیں جانتی کہ بھلا ایک اجڑا ہوا شخص کسی کو کیا اجاڑے گا، لیکن شاید اسے مجھ سے کچھ زیادہ ہی ڈر اور نفرت محسوس ہوتی ہے، اس لیے تو میری موجودگی میں بیزاری اس کے چہرے پر صاف عیاں ہونے لگتی ہے، اور میں چونکہ اس کی ذات کو مزید کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے سارا دن گھر سے باہر رہتا ہوں۔ اسے مجھ سے نفرت ہے، اس لیے اسموکنگ کرتا ہوں، ڈرنک کرتا ہوں، نائٹ کلبز میں جاتا ہوں، تاکہ وہ سب مجھ سے نفرت کرنے لگے اور بالکل اسی طرح مجھ سے دور بھاگے جیسے کہ وہ بھاگتی ہے۔ مجھے اجازت نہیں ہے اس کو پکارنے کی جو گونجتا ہے لہو میں سینے کی دھڑکنوں میں۔ 24 جون 2005۔ پچھلی بار جب بھی ڈائری بند کی تھی تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جب اسے دوبارہ ہاتھ لگاؤں گا تو زندگی کے معنی بدل چکے ہوں گے۔ سنان یوں خاموش اور بالکل اچانک ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا، اس بات کا تو کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہو رہا ہے میرے لیے کیا تھا۔ کاش اس محبت کو جو آج اس کے لیے اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں میں نے اس کی زندگی میں پا لیا ہوتا تو آج وہ پچھتاوے کی آگ میں نہ جل رہا ہوتا۔ سنان کی بے وقت موت نے ہم سب کو جیتے جی مار ڈالا ہے۔ ماما اور پاپا کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی ہے، جبکہ سہا کی تو صحیح معنوں میں دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ میں نے خدا سے اس کی خوشیوں کی کتنی دعائیں مانگی تھی، مگر لگتا ہے میرا رب مجھ سے بہت ناراض ہے، جبھی تو میری کوئی دعا قبول نہیں کرتا، لیکن اب پہلی محبت اور آخری آرزو یہی ہے کہ میرا اللہ میری توبہ قبول فرما لے، مجھے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے مجھے اپنے ماں باپ کے حق میں نیک اور صالح اولاد بننے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایسی اولاد جس کے ہونے پر انہیں تعمر فخر ہو۔ 27 اکتوبر 2005۔ آج سوہا نے آج ایک بار پھر مجھے ٹھکرا دیا، کہ اس کے اس جواب کا مجھے پہلے سے علم تھا، مگر پھر بھی اس کے انکار سے رگ و جان میں درد کی ایک ایسی لہر اٹھتی محسوس ہوئی کہ بے اختیار آنکھیں نم ہو چلی ہیں۔ مجھے پتہ تھا کہ وہ میرا ساتھ کبھی قبول نہیں کرے گی، اور یہی وجہ تھی کہ ماما پاپا کے بے حد اصرار کے باوجود میں ان کی یہ دلی تمنا پوری کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ مگر کب تک؟ آخر مجھے ان کے آگے سرنگوں ہونا ہی پڑا، اور نتیجہ وہی رہا جس کی مجھے امید تھی، لیکن اس مرتبہ مجھے اللہ، قسمت اور سوا کسی سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ مجھے یقین ہو چلا کہ ضرور مجھ میں کوئی اتنا بڑا گناہ سرزد ہوا جس کی پاداش میں میرا رب مجھے معاف کرنے اور میری سزا ختم کرنے کو تیار نہیں۔ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، شاید میں اسی قابل ہوں۔ سوہا نے بے اختیار ایک گہری سانس لیتے ہوئے ڈائری بند کر دی، اپنی پیشانی اس پر ٹکاتے ہوئے آنکھیں مولی۔ لمحوں میں اس کا چہرہ آنسو سے بھیگ گیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح اس کا دل زرحان کی محبت میں بھیگ گیا تھا۔ یہاں وہ ایمان لے آئی تھی اس کی تڑپ پہ، اس کی بے پناہ محبت اور بے لوث چاہت پہ، اور ابھی سے یقین دلانا تھا اس شخص کو جو بے یقین ہو چلا تھا اپنی قسمت اور اپنی دعاؤں کی طرف سے۔ ہوا تو زرحان نہ بھی پیڑی ہوئی ہے۔ سوہا جس وقت حسن ولا میں داخل ہوئی شام کے 4 بجے تھے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، وہ چونکہ جانتی تھی کہ اس وقت سائرہ بیگم دوا کھا کر آرام کرتی، حسن صاحب معمول کے مطابق اپنے دوستوں کی طرف نکل جاتے، اس لیے بنا کسی تردد کے وہ سیدھی زرحان کے کمرے کی طرف آ گئی، جس کے بند دروازے پر ہاتھ دینے سے پہلے بے اختیار اس کے ہاتھ کپ کپا گئے۔ دل الگ 100 میل کی رفتار سے حلق میں دھڑکنے لگا۔ ایک لحظے کو اس کا دل چاہا کہ واپس پلٹ جائے، مگر جو ہی نظر بائیں ہاتھ میں پکڑی میرون ڈائری پر پڑی، اس نے اپنی ساری ہمت مجتمع کرتے ہوئے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ یس کم ان۔ دستک کے جواب میں زرحان کی آواز آئی تو سوہا ڈائری والا ہاتھ دوپٹے کے اندر کرتے ہوئے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی، اور خاموشی سے زرحان کو دیکھنے لگی جو آنکھوں پر بازو دھرے بیڈ پر دراز یقیناً کسی نوکر کی آمد کا منتظر تھا۔ کمرے میں خاموشی محسوس کرتے ہوئے زرحان نے جو ہی آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا، سیدھی نظر گرین کلر کے لباس میں کمرے کے وسط میں کھڑی سوہا پر پڑی۔ بے اختیار اس نے 2-3 بار پلکیں جھپک کر سوہا کو دیکھا، ایسے جیسے کہ اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اس کیفیت پر سوہا نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو دبایا، جبکہ دوسری طرف چند لمحوں کی بے یقینی کے بعد زرحان ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ سوہا تم یہاں کیسے؟ خیر تو ہے؟ تیزی سے بیڈ سے اترتے ہوئے اس کی طرف بڑا پریشانی اس کے چہرے سے ہویدا تھی۔ خیر؟ آپ کے ہوتے ہوئے خیر ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی تو اس کے انداز پر زرحان کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، آنکھوں میں یک لخت دکھ کے گہرے بادل چھا گئے۔ بے اختیار سوہا کو بادل اپنے دل پر چھاتے محسوس ہوئے۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ میرا قصور کیا؟ چہ خوب، قصور بھی اب میں ہی بتاؤں؟ میں پوچھتی ہوں کیا ضرورت تھی مجھے اس قدر چاہنے کی؟ لو منڈے دا طرح کاٹ دیتے پھاڑ کے۔ جی؟ زرحان حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ جی؟ سوہا نے ہونٹوں پر شوخ مسکراہٹ سے جاتے ہوئے جواب دیا تو زرحان اس کے پل پل بدلتے انداز پر بے اختیار پریشان ہوتے ہوئے میں سمجھا نہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ سوہا نے جو ہی اپنا بایاں ہاتھ دوپٹے سے باہر نکالا، زرحان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ تمہارے پاس کیسے پہنچی؟ کب اور کیسے کی بات کو رہنے دے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیوں میری بے رخی کے باوجود آپ نے مجھ سے اتنی بے لوث محبت کی؟
سہا نے سنجیدگی اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے زیر اثر اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو زرحان کو اپنی سماعتوں پر شبہ سا ہونے لگا. کتنے لمحے وہ سہا کو ایک عالم بے خودی میں دیکھے گیا، اور جب بے یقینی سے یقین تک کر سفر طے کر لیا تو بلا ارادہ شکوہ لبوں پر مچل گیا. تو یقین آ گیا آپ کو میری محبت پر؟ جی ہاں. کتنا؟ اس کی طرف جھکتے ہوئے شوقی سے پوچھا. خود سے بھی بڑھ کر. سہا نے چہرہ جھکاتے ہوئے شرما کر جواب دیا تو زرحان اس کے انداز پر جھوم اٹھا. ارے یہ انداز تو آپ کا پہلے کبھی نہ تھا، اب ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم تم ایک ہی انداز سے سوچنے لگے، کبھی روٹنے والوں کی طرح، کبھی ماننے والوں کی طرح. خود ہی بدگمان سے ہم، خود ہی مہربان سے ہم، خود ہی بے یقین سے ہم، خود ہی پر یقین انداز، خود ہی تلاش جواز. الجھنوں کے باوجود، فاصلوں کے باوجود، اتنے بدلنے کے بعد کیا یہ سچ نہیں کہ اب ہم تم ایک ہی انداز سے سوچنے لگے، کبھی روٹنے والوں کی طرح، کبھی ماننے والوں کی طرح؟ اور اتنے خوبصورت اقرار پر زرحان روح کی گہرائیوں تک اشاروں پر مسکرا دیا. جی تو گائز، یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. تو ایز یوزول اتنا کہنا چاہوں گی کہ ماڑے موٹے سور سین ہونے چاہیے سی. تو اچھا ناول تھا، اچھا لگا. میری بیٹری بھی دیکھ لو کنی رہ گئی ہے. تو ابھی جلدی سے جلدی کمنٹ سیشن کی طرف حماد شاہ یا رائٹر نے نائک کے ساتھ بہت زیادتی کیا. وہ انوسنٹ تھی، آگے بھی اتنی چھوٹی سی ایج بھی تھی، چھوٹی تھی، اور فلک نے سارا کچھ خراب کیا، اور اس کی سزا بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھی. لیکن شکر ہے اینڈنگ اچھی کر دی. ہاں جی، اینڈنگ تو اچھی تھی، اور فلک تو مجھے ویسے ہی بڑی زہر لگتی تھی. تھینک یو حماد شاہ. ہما ظفر عباسی اکبر تو کمینہ تھا ہی، افریدی بھی صرف بظاہر پازیٹیو تھا، حرکتیں نیگیٹیو ہی تھی ساری. بیچاری صبا. صحیح کہتے ہیں، جس کے پیرنٹس نہیں ہوتے اس کی قسمت میں آزمائشیں ہی ہوتی ہیں. اور صبا میڈم کی سیلف رسپیکٹ کیوں نہیں ہوش میں آ رہی جو اس پہ بوڑھے افریدی کے پیچھے لگی ہوئی ہے. صحیح کہا آپ نے ہما. بس ایسے ہی ہے، جن کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہی اس دنیا میں سروائیو کر سکتے، بغیر پیرنٹس کی کوئی زندگی نہیں ہے انسان کی. باقی صبا بی بی وقت پتہ نہیں کی سی انہوں کو، ہور کوئی چارہ بھی تے نہیں سی نا، ہور انہوں کچھ ادھر ادھر نظر بھی تے نہیں آندا پیا سی، وہی بغیرت ہی رہ گیا سی فریدی. تھینک یو ہما ظفر عباسی. سیدہ اریبہ بازل. ہائے بازل تو میرا خود بہت فیوریٹ کریکٹر ہے، بہت زیادہ فیوریٹ کریکٹر ہے بازل شرازی. کیا یاد کرا دیا سیدہ اریبہ آپ نے. مجھے دوبارہ پڑھنے نہ جانا پڑ جائے ناول. تو رنگ دے مائی ون آف دی موسٹ فیوریٹ ناول. جن میرے ریگولر لسنرز نے نہیں سنا، یہ سنیں، آپ کو ضرور پسند آئے گا، کیونکہ یہ مجھے بہت بہت زیادہ پسند ہے. رچرڈ سوترا. لولی، آسم، امیزنگ. تھینک یو رچرڈ سوترا. موسیٰ سعید. کیسا لگا سعودیہ؟ کس سٹی میں آپ؟ اچھا لگا. اچھا ہے سعودیہ. میں دمام میں ہوں، لیکن پاکستان پاکستانی ہے. آئی لو مائی پاکستان. لیکن نو ڈاؤٹ سعودیہ بھی کافی اچھی کنٹری ہے، ڈیولپڈ ہے. باقی ابھی ہم عمرے پہ گئے نہیں ہیں، تو وہاں پہ نو ڈاؤٹ وہ تو دنیا کا ورلڈ بیسٹسٹ ہے بینگ اے مسلم. اور ویسے بھی موسیٰ سعید. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ موسیٰ سعید ہم آگے ہیں، ویلکم بیک. سیدہ اریبہ بازل. ہائے بازل ہر واقع ہر قصے تے بازل تے دل بھیجنا بنتا ہے. تھینک یو سیدہ اریبہ. تھینک یو موسیٰ سعید. چودھری جٹ. ایک لگاؤ اس افریدی کے بچے کو جس میں اتنی ایگو ہے. نائس ناول اینڈ سویٹ وائس. تھینک یو ویری مچ چودھری جٹ. اسما گوندل. پلیز ریڈ دس محبت ایک ساگر ناول بائی فرت اشتیاق. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم ضرور ریڈ کریں گے، بس ناول چھوٹا ہونا چاہیے. تھینک یو اسما گوندل. ماہنور. نائس ناول. تھینک یو ماہنور. حماد شاہ. یہ میرے پاس جتنے بھی ڈاگس تھے میں نے بھیج دیے ہیں کہ فلک کو کھا جائیں، پر انہوں نے انکار کر دیا. بیچاریاں کا کی قصور ہو نہیں فرق وغیرہ شے کھاندے. تھینک یو حماد شاہ. حماد شاہ. یار بیچاری عنایت تو انوسینٹ ہے، اور وہ بدگمان بھی اس لیے ہوئی کیونکہ فہاج نے ہمیشہ کی ڈیگریڈ کیا، لیکن فلک تو واقعی میں وہ برائی ہے جو آسانی سے نہیں مر سکتی. لیکن مجھے بلاج پر ترس آ رہا ہے کہ سچا عاشق. ناول کی سٹوری اچھی اور آپ کی وائس. تھینک یو ویری مچ ڈیئر. بلاج واقعی سچا عاشق سی، تے جنہ بہاج نو چنگی کڑی ملی سی وہ نہیں پاگل ہو گیا سی پھر. تھینک یو حماد شاہ. لیوی سلون. زبردست جی. تھینک یو لیوی سلون. طیبہ اشرف. وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ نائس ناول. تھینک یو طیبہ اشرف. طیبہ اشرف بہت بہت اچھا ناول ہے. تھینک یو طیبہ. ماہنور. نائس ناول. آپ پاکستان نہیں ہیں کیا؟ نہیں ماہنور، میں پاکستان نہیں ہوں آج کل. تھینک یو ویری مچ ماہنور. ماہنور. کافی انٹرسٹنگ ڈفرینٹ سٹوری تھی، مزہ ہے. تھینک یو ماہنور. سیدہ اریبہ. بیوٹیفل ناول. تھینک یو سیدہ اریبہ. طیبہ اشرف. بہت بہت نائس ناول. تھینک یو طیبہ اشرف. زلفشا خان. ٹھیک ٹھاک ہی تھا، بہت خاص نہیں لگا اور اتنا مزیدار بھی نہیں لگا. چلیں، ہوتا ہے کچھ ناول اس طرح کے ہوتے ہیں. تھینک یو زلفشا فار یور ریویو.
زلفشا خان بہت اچھا ہے ناول, مزہ ہی آ گیا تھا. تھینک یو ویری مچ زلفشا. ہما سفر عباسی, ویری نائس ناول, اور آپ کی آواز کی کتنی تعریف کروں, کم ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھینک یو ویری مچ ڈیئر ہما. تربینہ توفیق, نائس ناول, تھینک یو تربینہ. عامرہ تو فیل اسٹوری یونیک تھی واقعی میں, ڈائریکٹ کینسر کروا دیا لڑکے کو, اور پھر اب جانتے ہوئے نانی کا مان جانا یہ تھوڑا الگ تھا, لیکن چلیں ہیپی اینڈنگ تو ہوگی نا. آہو صحیح بات ہے, صحیح کہہ رہی ہیں عامرہ, بس وہ اسٹوری تھی نا تو وہ کیا کہتے ہیں, ہوتا ہے چلتا ہے دنیا. تھینک یو عامرہ. چودھری چٹ اینڈ ٹھیک تھا, اور آپ لانگ ناول کیوں نہیں دے رہی جن کے ایپیسوڈ آتے ہیں یار؟ جب لانگ ناول دیتی ہوں تو آپ لوگوں کا رسپانس ہی نہیں آتا, کچھ لوگوں کا بالکل نہیں آتا, تو پھر وہ چینل بند ہو جانا. آگے 2 مہینے میں جتنا میرا چینل کا برے حالات گیا نا, نومبر سے اب تک جا رہے ہیں, تو جتنے برے حالات جا رہے ہیں, اگر میں نے مزید ایک آدھا لانگ ناول دیا تو میرا چینل بند ہو جانا. سیدہ اریبہ, بیوٹیفل ناول, تھینک یو سیدہ اریبہ. حماد شاہ, اریج آئی لو یو یار, آپ کا غصہ اس ایپیسوڈ میں سب سے اچھا تھا, گندی آنڈی ایکس بیبی گرل. تھینک یو ویری مچ حماد شاہ. بس وہ غصہ آ جاتا ہے تو پھر آ ہی جاتا ہے نا, کیا کر سکتے ہیں. کومل مالک, آپ کی وائس بہت لو ہوتی ہے, میکس پہ بھی لو ہی ہوتی ہے. آئی گیس یو نیڈ ٹو چینج یور ہیڈ فونس, لائک یور وے آف السٹریشن, پلیز فکس دا وائس پرابلم. اچھا, حالے بھی وائس سے مسئلہ. چلو میں بس تھوڑا سا ویٹ ہے, میں نے نا ہینڈ فری کا بولنا ہے, ہینڈ فری آ جائے گی میری کچھ دنوں میں نیو نا, تو پھر میں چینج کرتی ہوں. میں نے چینج کرنی ہے, واقعی کر لینی ہے, جو یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو رہا ہے, مجھے خود اتنی زیادہ پرابلم ہوتی ہے ہینڈ فری کی وجہ سے. تھینک یو کومل مالک بتانے کے لیے. سائم وحید, وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ زبردست, تھینک یو سائم وحید. ابوبکر شوال, نائس ناول, تھینک یو ابوبکر شوال. حماد شاہ, یار یہ فلک نائس بندی ہوتی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں, پر اب اس ہیل کو میں نے فلک کے سر پر کھول دینا ہے, اس کو عقل میں بات آئے. ان دی عقل چ نہیں آنی, وہ عقل چ پتھر پہ گیا. تھینک یو حماد شاہ. مسٹر سعید, اب میں روز آتی ہوں. تھینک یو, آپ روز آتی ہیں تو بس کمنٹ بھی کیا کریں. یہ والے کمنٹ کے بعد آپ کا کمنٹ آیا. جی تو گائز, یہاں پہ کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا ناول, اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.